حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. غرور فوج ستمگر کو توڑ سکتا ہوں. رخ فرات نگاہوں سے موڑ سکتا ہوں. علی کا لال ہوں معجز نمایوں کی قسم. میں آفتاب سے پانی نچوڑ سکتا ہوں. ہونٹوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آلے پیغمبر کی بات ہے. قطرہ ہوں میں لبوں پہ سمندر کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آل پیغمبر کی بات ہے. انسان آدمی کو بناتی ہے مجلسیں. انسان آدمی کو بناتی ہے مجلسیں. فرش عذاب پہ آنا مقدر کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آل پیغمبر کی بات ہے. اس سے بہت خفا ہے علی سے منافقین. اس سے بہت خفا ہے علی سے منافقین. احمد کی بات بات میں حیدر کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آل پیغمبر کی بات ہے. جس در سے لے گئے ہیں فرشتے بھی روٹیاں. جس در سے لے گئے ہیں فرشتے بھی روٹیاں. اب سائلوں کے لب پہ اسی در کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آل پیغمبر کی بات ہے. خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے یہ جبرائیل. خیبر میں ہاتھ جوڑ کے بولے یہ جبرائیل. مولا سنبھالیے گا میرے پر کی بات ہے. ہونٹوں پہ میرے آل پوچھا جو یار غار سے روئے تھے آپ کیوں. پوچھا جو یار غار سے روئے تھے آپ
کیوں پوچھا جو یار غار سے روئے تھے آپ کیوں بولے سلیم چھوڑو یہ اندر کی بات ہے ہونٹوں پہ میرے آل پیغمبر کی بات ہے درود محمد و آل محمد یہ جو چند اشعار ہیں اس میں میں اپنا عقیدہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا صلوات محمد و آل محمد حدوث جزو قدم ہے تیرا بقا کو تیری فنا نہیں ہے حدوث جزو قدم ہے تیرا بقا کو تیری فنا نہیں ہے ازل تیری ابتدا نہیں ہے ابد تیری انتہا نہیں ہے نصیر اتنا نہ کر تجاوز تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے نصیر اتنا نہ کر تجاوز تیرا عقیدہ بجا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے علی کے بندے ہیں ہم بھی لیکن علی ہمارا خدا نہیں ہے ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ جدار کہتے ہیں دیوار کو ایک آنے والے کو راہ دے کر یہ کہہ رہی ہے جدار کعبہ یہ گھر کے لوگوں کے واسطے ہے عوام کا راستہ نہیں ہے کے واسطے ہے عوام کا راستہ نہیں ہے درود محمد والا میں پڑھتا ہی رہوں گا بسم اللہ جی بسم اللہ خوش ہو رہا جی پڑھے کیا سر لیٹ سارے ڈمرا والے ماشاءاللہ درود پڑھے محمد والا اللہم صلی علی محمد وآل محمد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سنوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہیں کیسے بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد نعرہ حیدری کیسے بدلا ہے نظارہ
کہنے کے بعد مجھ کو راہ زیست پہ چلنا سکھانے کے لیے ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد ماں نے گودی سے اتارا یا علی کہنے کے بعد مل گئی ساری خدائی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد خلد کے در پر کھڑے ہی رہ گئے سارے مگر خلد کے در پر کھڑے ہی رہ گئے سارے مگر مل گیا ہم کو اشارہ یا علی کہنے کے بعد مل گیا ہم کو اشارہ یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کو مارا یا علی کہنے کے بعد درود محمد و آل محمد اشارہ ہو گیا میں صرف تبرکن چند اشعار جو ہے وہ مصائب کے حوالے سے تاکہ دو آنسو نکل آئیں اور ہماری بخشش کا سامان ہو سکے بلند آواز سے صلوات پڑھی محمد بار دیگر بلندتر ہدیہ الصلوات کعب اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شاہ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر باپ کی لاش سے دروں کی اذیت دے کر ایک بچی کو اٹھانے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن شان ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا لیکن
دیر لگی کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار مگر پھر بھی شہزادی کو آنے میں بہت دیر لگی قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی. میرے معزز سامعین گرامی، سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات آپ تمام مومنین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور اس ذکر کے صدقے میں ذاکر اہل بیت مرحوم سید سونے شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. کائنات کے رسول جو علم اول و عقل اول و حسن اول و مولا کل ختم الرسول دنائے سبل نے ارشاد فرمایا جناب امیر کائنات امیر ممکنات علی ابن ابی طالب کے بارے میں، اور ارشاد فرمایا کہ علی کے ذکر سے مجالس کو زینت بخشو. کائنات کی ہر چیز زینت ہو سکتی ہے، لیکن جیسی زینت مجلس ہے کائنات میں ایس جیسی کوئی زینت نہیں ہے. اور اس مجلس میں ذکر خدا بھی ہوتا ہے، ذکر قرآن بھی ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، ذکر انبیاء بھی ہوتا ہے، ذکر اوصیاء بھی ہوتا ہے، ذکر مرسلین بھی ہوتا ہے. سارے ذکر اپنی جگہ سے لے کر آدم سے لے کر خاتم تک کسی کے لیے مصطفیٰ نے نہیں کہا ہے کہ فلاں نبی کا ذکر کرو تو مجلس کو زینت ملے گی، میرا ذکر کرو تو مجلس کو زینت ملے گی، قرآن کا ذکر کرو تو مجلس کو زینت ملے گی. کہا مجلس کی زینت کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اور ایک دعا ہے وہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد قبلہ صاحب انشاءاللہ 9:10 تک پڑھیں گے اور اس کے بعد قبلہ طلحہ صاحب پورا گھنٹہ پڑھیں گے. پریشان نہ ہوں، میں لمبا پڑھنے والا نہیں ہوں. کائنات کے رسول مسجد نبوی میں، یا یوں کہہ دوں مسجد نبوی ہے، ممبر پہ بیٹھنے والا وہی ہے جو وارث ممبر ہے. یا اتنے لمحات میں ایک شخص آیا، اس نے دروازے پہ، آپ جانتے ہیں مسجد نبی میں ایک دروازہ ہوتا تھا، ایک ڈور تھا جس کو ایمرجنسی ڈور کہتے تھے. اور جب بھی کسی کو کوئی مشکل ہوتی تھی تو اللہ کے پاک نبی کے پاس آتے تھے. ایک شخص آیا، اللہ کا پاک نبی بھی موجود ہے، ذرا ہمتن گوش ہو کے 5 منٹ سن لیجیے. اللہ کا پاک نبی ممبر پہ بیٹھے، ایک شخص آیا، اس نے دروازے پہ دھک الباب کیا، کہا اللہ کا پاک نبی بڑی ایمرجنسی میں ہوں اور بڑی جلدی میں ہوں، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے پاک نبی نے کہا صحاب اسے راستہ دو. اپنے قریب بلایا، جب آیا تو پوچھا کیا پرابلم ہے، کیا مشکل ہے، کیا مسئلہ ہے. اس نے کہا اللہ کا پاک نبی آپ کائنات کے رسول رحمت اللہ العالمین سید المرسلین ہے، اگر آپ دعا کر دیں، میرے پاس ایک ایسی مشکل ہے، ایک ایسی پریشانی ہے، اگر آپ دعا کر دیں میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ یہ میری مشکل حل کر دے گا. اللہ کے پاک نبی نے کہا ٹھیک ہے. دعا کے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا اللہم ارحم علی فلاں ابن فلاں بحق علی ابن ابی طالب، پروردگار تجھے علی کے حق کا واسطہ اس پر رحم فرما. اللہ کے پاک نبی نے دعا کی، مسجد میں بیٹھ کر اصحاب نے سنی، وہ شخص چلا گیا. ابھی تھوڑے ہی لمحات گزرے تھے کہ پھر وہ شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کا پاک نبی جیسے ہی آپ نے دعا مانگی ادھر میں گھر پہنچا، ادھر میری مشکل آسان ہو گئی. اصحاب بھی سن رہے تھے. ایک دن ایسا ہوا اصحاب کہنے لگے آج علی ابن ابی طالب کا نام لیا ہے، کل ہماری باری ہے، چونکہ سب اصحاب کا واسطہ دے کر دعا مانگیں گے. ایک دن ایسا بھی آ گیا، لوگ آتے تھے دعا منگواتے تھے، مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے اور دعا کہتے تھے. ایک دن علی ابن ابی طالب آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے پاک نبی آج علی ابن ابی طالب کے لیے دعا کیجئے. کائنات کے رسول نے منبر رسول پر بیٹھ کر اصحاب کے مجمع میں دعا کے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم ارحم علی علی ابن ابی طالب بحق علی ابن ابی طالب. پروردگار عالم تجھے علی کے حق کا واسطہ علی پر رحم فرما. ادھر دعا مانگنی تھی، ایک اصحاب میں سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اللہ کا پاک نبی یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی ہے. کوئی آئے علی کا واسطہ، علی آئے علی کا واسطہ، کوئی آئے علی کا واسطہ، علی
علی کا واسطہ ہمارا کبھی واسطہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے پاک نبی کے چہرے پہ جلال آیا سید المرسلین طٰہٰ و یاسین کے مصداق رسول نے اس زبان کو حرکت دی جو وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی مصداق تھی، اور کہا خاموش، بلکہ کہا اس کو عربی میں کہتے ہیں چپ کر کے بیٹھو اور listen to me, be carefully، میری آرام بات سنو۔ جب اس نے توجہ کی تو اللہ کے پاک نبی نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ تمہیں بتا رہا ہوں، جب بھی کسی مشکل میں ہو، جب بھی کسی پریشانی میں ہو تو میں محمد مصطفیٰ جیسے دعا مانگوں تو ویسے ہی مانگنا۔ کہا پھر اللہ کا پاک نبی آپ کیسے مانگتے ہیں؟ کائنات کے رسول نے کہا جب میں مشکل میں ہوتا ہوں میں محمد مصطفیٰ دعا مانگتا ہوں، اللہم ارحم علی محمد مصطفیٰ بحق علی ابن ابی طالب۔ تجھے محمد مصطفیٰ کہہ رہا ہے، تجھے علی کے حق کا واسطہ۔ کوئی لمبا چوڑا جو ہے وہ میں نے بیان نہیں کرنا ہے۔ بہت دور سے ہمارے پاکستان سے مہمان آئے ہوئے ہیں اور سمجھ لیں کہ میں ان کی آج صرف پیشوائی کے لیے آیا ہوں۔ ہاں، لیکن جیسے وہ پڑھنے کے عادی ہیں، آگے مجمع ایسے سننے کا بھی عادی ہونا چاہیے ان کے لیے۔ پروردگار عالم اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں اپنی کتاب کا یہ تعارف کروا رہا ہے کہ ہم نے جس قرآن کو نازل کیا ہے اس میں شفا ہے مومنین کے لیے، اور یہ واقعتاً شفا ہے۔ جس مشکل موقع پر بھی آپ قرآن کا سہارا لیں گے قرآن آپ کو شفا دے گا، جس مرض میں بھی۔ شرط یہ ہے کہ طریقہ آنا چاہیے، اور دوسری اور اہم شرط یہ ہے کہ مومن بھی ہونا چاہیے۔ مومن نہیں ہے تو پھر قرآن گارنٹی نہیں دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے مرض کے لیے قرآن کو استعمال کرے اور اس کو شفا نہ ملے تو پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کے ایمان میں کوئی نقص ہے، اس کو ضرورت پھر دوائی کی نہیں ہے، اس چیز کی ہے کہ اپنے ایمان کی اصلاح کرے۔ اس لیے کہ ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، قرآن کا دعویٰ غلط۔ قرآن کا دعویٰ پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور اس میں شفا ہے، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ اور یہ دعویٰ قیامت تک کے لیے، جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے لے کر تا قیام قیامت تک یہ شفا دیتا تھا، دیتا ہے، دیتا رہے گا۔ یہ ہے قرآن کا دعویٰ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں مومنین کے لیے، مثلا پروردگار عالم فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے مومنو نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ ایک بندہ نماز کے تو متھے نہیں لگتا ہے اور وہ کہے کہ مجھے شفا بھی چاہیے، نہیں، نماز بھی مومن کے لیے ہے، عام بندے کے لیے نماز خدا تقاضا ہی نہیں کرتا۔ جس بندے سے تقاضا ہی نہیں کرتا اس بندے کی ویلیو ہی کیا ہے؟ پروردگار عالم کسی غیر مومن سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ تم نماز پڑھو۔ اور یہ جو بعض اوقات قوالی وغیرہ میں لوگ ذکر پڑھتے ہیں، یہ اولیاء کا کلام ہوتا ہے، تو کسی نے کیا خوب کہا تھا، نمازیں پڑھے جا، اذانیں دیے جا، شب و روز سجدوں پہ سجدے کیے جا، نمازیں اسی کی، اذانیں اسے کی، جسے پنج تن کا۔ یہ کلندر کا کلام ہے، ٹھیک ہے، عام بندوں کا کلام نہیں ہے کہ بس
یہ تو کسی نے باجا لے کے گا دیا تو پھر یہ اس کا نہیں ہو جاتا ہے، لیکن یہ اتنا، یہ کلام سرکار دو عالم کی حدیث کے مطابق ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، اور قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے، کیونکہ پروردگار عالم تقاضا ہی نہیں کرتا غیر مومن سے، جس سے تقاضا ہی نہیں کرتا اس کی اوقات کیا، تو آپ سے تقاضا کرتا ہے آپ اس کو ادا کیا کیجئے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ جو مومن کہلاتا ہے وہ چھپ چھپ کے کھا رہا ہے، اور جن کو مومن کے نام سے ہی چڑ ہے وہ روزے رکھ رکھ کے پاگل ہوئے جا رہے ہیں۔ سارا شعبان اور پھر جناب ماہ رجب سے شروع ہوتے ہیں، رجب شعبان اور رمضان پورا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ مومنین کے لیے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حج کے لیے پروردگار عالم نے مومن کی شرط نہیں لگائی ہے۔ واہ 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 واہ۔ یہ پہلے آپ کو عرض کیا ہے، قرآن شفا کس کو دیتا ہے؟ مومن کو۔ نماز کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ روزہ کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ زکوٰۃ کا حکم کس کو؟ مومن کو۔ لیکن حج کے لیے پروردگار عالم نے مومن کی شرط نہیں لگائی۔ للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی بھی لوگوں میں سے استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی زیارت کرے، حج کرے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ حج، یہاں کتنے حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہاتھ کھڑا کریں ذرا، حاجی صاحبان بہت سارے ہیں، کسی کو حج کا معنی پتہ ہے؟ کسی کو؟ مسائل یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ جاتے ہیں وہ آپ کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہی نہیں کرتے۔ حج کا مطلب کیا ہے؟ حج کا مطلب آپ لوگوں کو نہیں پتا ہے، حاجی صاحبان کو بھی نہیں پتا ہے۔ پھر جو بھی مولوی صاحبان ہیں ان سے پوچھا کریں کہ جناب ہم زیارت کرتے ہیں، زیارت کا کیا مطلب ہے؟ حج کرتے ہیں، حج کا کیا مطلب ہے؟ روزہ جو کہتے ہیں، روزے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان چیزوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے، مثال کے طور پہ ہم اردو میں کہتے ہیں جی، مثال کے طور پہ شیرازی صاحب کو میں نے دیکھا اور خوشی سے پھٹ گیا۔ یہ خوشی سے پھٹنا جو ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں حج۔ خوشی سے پھٹنے کو کیا کہتے ہیں؟ حج، پھٹ جانے کو۔ اور پروردگار عالم نے تمام لوگوں پر فرض کر دیا کہ جب کوئی اللہ کا میرا ولی اس گھر میں آیا تھا اور اس کے آنے کی کعبہ کو اتنی خوشی ہوئی کہ کعبہ خوشی سے پھٹ گیا، اب اس کے پھٹنے کی نشانی کو ہر بندے کے اوپر فرض کر دیا۔ جو جو استطاعت رکھتا ہے وہ جا کے نشانی کو دیکھے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، نماز جو ہے یہ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، پڑھی اور چیز جاتی ہے۔ بخاری شریف پڑھی جا سکتی ہے، کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، ناول پڑھا جا سکتا ہے، اخبار پڑھی جا سکتی ہے، کچھ چیزیں پڑھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں دیکھی جاتی ہیں، کچھ چیزیں تلاوت کی جاتی ہیں۔ قرآن پڑھا نہیں جاتا، قرآن کی تلاوت کی جائے۔ رتل القرآن ترتیلا، اس کی تلاوت ایسے کرو جیسے یہ نازل ہوا ہے، ایسے نہیں کہ دگڑ بگڑ کرتے جاؤ، ختم کرنا ہے جی ہم نے بس رمضان شریف، ایسے رتل القرآن ترتیلا، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ منظر دیکھے جاتے ہیں، فلم دیکھی جاتی ہے، ٹی وی دیکھا جاتا ہے، تصویر دیکھی جاتی ہے، لیکن کعبہ دیکھا نہیں جاتا، کعبہ کی زیارت کی جاتی ہے۔
ہر چیز کا. اسی طرح نماز جو ہے یہ پڑھی نہیں جاتی, نماز کے پڑھنے کا حکم نہیں, نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے. اور مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتا لا یقام الصلاۃ الا بولایتی. اے سلیمان, اے ابو ذر, کوئی نماز اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میری ولایت پر بندہ ایمان نہ رکھے. اور پھر فرمایا کہ ولایتی امر صعب مستصعب, میری ولایت سخت سے سخت ترین ہے. لا یتحمل الا بنبی مرسل او ملک مقرب او مومن ممتحن قلبہ وشرح صدرہ. اے سلیمان, اے ابو ذر, میری ولایت کا امر اتنا سخت ہے کہ کوئی نبی بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا. الا نبی مرسل, سوائے نبی مرسل کے. کتنے نبی آئے ہیں؟ 1,24,000. یہ آواز کھینچ رہا ہے, ان کو بھی پریشان کرے گا. یہ آپ کا جو مائک ہے نا, یہ آواز کھینچ رہا, گلے کو کھینچ رہا ہے. کوئی کتنے نبی ہیں؟ 1,24,000 پیغمبران و مرسلین. اور ان میں سے رسول کتنے آئے ہیں؟ 313 رسول آئے ہیں. 1,24,000 میں سے فقط 313 رسول جو ہیں وہ مولا کائنات کی ولایت کا بوجھ اٹھا سکے. یہ خود مولا فرما رہے ہیں. خطبہ معرفت نورانیہ کسی کتاب میں اگر آپ کو نہیں نہ مل سکتا ہے, کتاب ملنا مشکل ہے کیونکہ بیروت میں چھپی ہو یا مصر کی چھپی ہو, آپ کہاں پڑھیں گے جا کے؟ اپنی جیب سے ٹیلی فون نکالیں, گوگل پہ ڈائل کریں خطبہ معرفت نورانیہ, آ جائے گا. بندے کوئی عراقی پڑھ رہا ہے, کوئی لکھا ہوا آ جائے گا مختلف. یہ اس میں آپ کو خطبہ آپ کو پورا ملے گا. بہت طویل خطبہ ہے, دامن میں وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. اور یہ خاص بندوں کو مولا خطاب فرما رہے ہیں, عام بندوں کو نہیں. حضرت سلیمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقداد جیسی ہستیاں سامنے بیٹھے اور فرما رہے ہیں اے سلیمان, اے ابو ذر, کوئی نبی بھی میری ولایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کیا ہے, ولایتی امر صعب مستصعب, میری ولایت سخت سے سخت ترین ہے اور عام فرشتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ میری ولایت کا بوجھ اٹھا سکے. جب عام فرشتے کی جو ہے مجال نہیں تو باقی میری اور آپ کی کیا مجال؟ الا ملک مقرب, سوائے وہ ملکوت کہ جن کو قرب الہی حاصل ہے, ان کے علاوہ کوئی فرشتہ بھی میری ولایت کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا. پھر جب آپ نے فرمایا نا او مومن ممتحن الذی شرح صدرہ, یا وہ مومن میری ولایت کا بوجھ اٹھا سکتا ہے, میری ولایت کو قبول کر سکتا ہے, جس کے دل کا پروردگار عالم نے امتحان لے لیا, جس کے سینے کا پروردگار عالم نے شرح صدر کر دیا. اس وقت حضرت سلیمان سے خاموش نہ رہا گیا. فرمایا یا ابا الحسن ما هو مومن الممتحن الذی شرح صدرہ. اے امیر المومنین, ذرا یہ بھی کرم فرما دیجئے, یہ بھی فرما دیجئے وہ مومن ممتحن ہے کون کہ جس کی شرح صدر کر دی گئی. فرمایا المومن الممتحن الذی ما يرد فی امرنا, مومن ممتحن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے جب ہماری بات کی جائے تو وہ اس بات کو رد نہیں کرے. وشرح المومن شرح صدرہ لا یشک فی امورنا, جو مومن جس کے سامنے ہماری فضیلت بیان کی جائے, مومن وہ ہے کچھ بھی فضیلت بیان کی جائے اس کے ذہن میں شک نہ آئے. یہ نہ پوچھے قبلہ صاحب پڑھا کہاں سے ہے, یہ درج کہاں پہ ہے. فرمایا لا یشک فی امرنا, ہمارے ذکر کے بارے میں وہ کوئی شک نہ کرے. پھر فرمایا یا جندب قولوا ما شئتم فی امرنا, تم ہمارے بارے میں ہماری فضیلت میں
جو بھی کہنا چاہتے ہو کہہ دو. کہہ دو. واہ واہ. جو کہنا چاہتے ہو ہماری فضیلت میں کہہ دو. قولوا ما شئتم ولا تجعلوا اربابا. ہمیں کبھی خدا نہ کہنا. اپنی حد مقرر کر دی خود مولا کائنات نے. خبردار ہمیں کبھی خدا نہ کہنا. اس کے علاوہ تمہارے ذہن میں جو بھی ہماری فضیلت ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ڈرنا نہ, اس لیے کہ تمہارے ذہن کے گھوڑے کی اتنی دوڑ ہی نہیں, رفتار ہی نہیں, تمہارے وہم و گمان کی اتنی پرواز ہی نہیں کہ تم ہمارے فضائل کی ابتدا کو بھی چھو سکو. تم ہمارے فضائل کو نہیں پہنچ سکتے. اور یاد رکھیے مومنین, کتنی فضیلت ہے قرآن کی کہ وہ شفا ہے مومنین کے لیے. لیکن قرآن اور اہل بیت کا اگر تقابل کیا جائے, اس لیے سرکار نے فرمایا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن ہے, ایک میری اہل بیت. لیکن جب ان کا تقابل کیا جاتا ہے, قرآن ہے, شفا دیتا ہے, لیکن فقط مومنین کو. لیکن محمد مصطفیٰ کی عظمت دیکھیے, رحمت ہے فقط مومنین کے لیے نہیں, رحمت للعالمین, دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور یہ تو قرآن ہے. آؤ اس حسین کی عظمت دیکھیں کہ جس کی مٹی میں شفا ہے. پروردگار عالم نے مٹی کا کھانا حرام قرار دیا ہے. مٹی کا کھانا حرام ہے, اور یہاں تک حکم آیا ہے اگر کوئی بندہ مٹی کھا کے مر جائے اس کا جنازہ نہیں پڑھو. اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے مٹی سے. لیکن مٹی کی عظمت, اس مٹی کی عظمت کیا ہے کہ جس خاک میں نواس رسول کا خون شامل, اس کو پروردگار عالم نے خاک شفا قرار دیا. اور صرف مومن کے لیے نہیں, کوئی شرط نہیں. مومن ہو, منافق ہو, مسلم ہو, غیر مسلم ہو, گورا ہو, کالا ہو, کسے باشد کوئی بھی آئے, جو بھی آئے گا وہ بھی شفا پائے گا. اور قرآن جو ہے یہ ہدایت دیتا ہے, لیکن ہر بندے کو نہیں, ہر مسلمان کو نہیں. قرآن ہدایت ہے کن کے لیے؟ قرآن خود فرماتا ہے ہدان للمتقین. عام مومن کو بھی نہیں, عام شیعہ کو بھی نہیں. اس کے لیے تقوی شرط ہے, پرہیزگاری شرط ہے, متقی ہونا شرط ہے. قرآن ہدایت دیتا ہے فقط متقین کو, لیکن حسین ہدایت دیتا ہے عالمین. کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آ جائے, اور فقط ہدایت دینے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سیدھے راہ پہ گامزن ہو جائے. لیکن یہ معجزہ حسین علیہ السلام. ہدایت پہ گامزن کیوں بندہ ہوگا؟ تقوی ہوگا, پرہیزگاری ہوگی, نمازیں ہوں گی, روزے ہوں گے, حج ہوگی, زکاتیں ہوں گی. یہ ساری چیزیں بندہ کیوں کلیکٹ کرتا ہے, کیوں جمع کرتا ہے؟ تاکہ سامان آخرت بن جائے. سامان آخرت ہوگا تو پل صراط عبور کرے گا. وہاں پر بھی جا کر ایک شرط ہے, یہ نمازیں, یہ روزے, یہ حج, یہ زکاتیں انباروں کے انبار, بنڈلوں کے بنڈل لے کے جا رہے ہوں گے, اور پیچھے سے ایک آواز آئے گی واقفوہم, روک لو ان کو, فإنہم مسئولون, ابھی ان سے ایک سوال باقی ہے. اور جب جناب امام جعفر صادق علیہ السلام پوچھا گیا یا ابن رسول اللہ ما ہوا سوال یوم الآخر, آخر وہ کون سا سوال ہے جب بندہ میزان سے بھی گزر جائے گا, نمازیں بھی ہوں گی, روزے بھی ہوں گے, حج بھی ہوگی, زکاتیں بھی ہوگی, جب یہ سارے کے سارے ہوں گے, کثیر مقدار میں ہوں گے, پھر اور کون سا سوال ہوگا؟ اس وقت فرمایا حذاک السوال جان جد ولایت امیر المومنین, وہ کوئی اور سوال نہیں ہوگا, وہ میری جد علی ابن ابی طالب کی
وہ سوال کوئی اور نہیں ہوگا، وہ میری جد کی ولایت کا سوال۔ لیکن حسین اتنا عظیم ہے کہ ان کے غم میں نکلا ہوا ایک آنسو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بکا، جو کوئی بھی رویا۔ یہاں کسی مومن کی شرط نہیں ہے۔ کتنے خود رسول ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی میرے حسین پر روئے۔ اجرکم اللہ، کتنا مظلوم ہے میرا آقا کہ آپ کی حیات طیبہ میں سرکار فرما رہے ہیں من بکا علی الحسین او وبکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر جنت واجب ہو جائے گی جو میرے حسین کے غم میں روئے گا۔ رونا نہیں آ رہا ہے، فقط رونے کی شکل بنا لے۔ کوئی بھی روئے یا رلائے، نہیں رویا جا رہا، فقط رونے کی شکل بنا لے۔ وجبت لہ الجنہ، اس بندے پر اللہ جنت کو واجب قرار دے۔ ایک ہمارے بہت بڑے مجتہد جو درس خارج دینے میں قوم میں بہت مشہور تھے، ایک مرتبہ کے درس خارج دے رہے ہیں تو دیتے دیتے رونا شروع کر دیا، بے انتہا گریہ کیا۔ طلباء خاموشی سے بیٹھے رہے۔ پھر انہوں نے درس دینے کی بجائے مجلس اعضاء پڑھنی شروع کر دی۔ مجلس پڑھتے گئے، روتے گئے، باقی طلباء بھی آگے رو رہے ہیں۔ طلباء بھی کوئی عام بندے نہیں، مطلب علماء تھے، فاضل علماء، اور ہزاروں کی تعداد میں وہاں۔ ابھی آپ کو اللہ موقع دے، آپ جا کے قوم میں دیکھیں کہ مجتہد جب درس خارج دے رہے ہوتے ہیں تو آگے ہزاروں سینکڑوں علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں جو درس خارج لے رہے۔ اب علماء بھی ساتھ رو رہے ہیں۔ تو 1 گھنٹہ تقریباً جب گزر گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے پوچھو گے نہیں کہ آج یہ اچانک کیسے تبدیلی آ گئی کہ میں درس خارج نہیں دے سکا ہوں اور مجلس پڑھنی شروع کر دی اور رونا شروع کر دیا۔ سب خاموش ہیں ان کے احترام میں۔ تو ایک جو بہت فاضل طالب علم تھے، وہ عالم تھے، انہوں نے پوچھا کہ آقا یہ بتائیے سے آخر وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رات کو خواب میں یہ دیکھا، صلوات پڑھے محمد فرماتے کہ میں خواب میں دیکھ رہا تھا کہ روز محشر ہے اور قطاریں لگی ہوئے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پولیس رات کے بعد کی بات بتا رہے ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک طرف علماء کی قطار ہے، میں بھی اس قطار میں جا کے لگ گیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ مفید علیہ الرحمہ جو ہیں وہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ان سے دروازے جنت پہ سوال ہو رہا ہے کہ شیخ تو نے یہ فتویٰ کیوں دیا، یہ فتویٰ ایسے کیوں دیا، یہ فتویٰ ایسے کیوں دیا، اور کتنے گھنٹے لگ گئے۔ فرماتے ہیں کہ قطار بہت طویل تھی تو میں نے نظر دوڑائی کہ ایک اور دروازہ کھلا ہوا ہے کہ جس میں لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں ہو رہا، جوک در جوک جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں جلدی سے اس لائن میں آ گیا تو ایک فرشتے نے مجھے روک لیا، سید آپ کا وہ علماء کا دروازہ دوسرا ہے۔ تو میں نے پوچھا یہ کن کا ہے؟ کہا کہ یہ عزائے حسین علیہ، یہ حسین پہ رونے والوں کا۔ اس لیے میں یہ پسند کروں گا کہ عالم بن کے میرا حشر نشر نہ ہو، ایک غم حسین میں رونے والے کو۔ یہ کتنا ترسے ہوئے ہیں اہل بیت، اور وہ بہن کتنی ترسی ہوئی تھی کہ جس کو جب کہا گیا نا کہ آپ کی قید رہا کرتے ہیں، تو بی بی نے کہا اے یزید میں تیری قیدن بن کے تھوڑی آئی تھی، میں تو اپنے بھائی کی الفت میں زیور پہن گیا۔ سجاد یزید کو کہو جب تک میری شرطیں تسلیم نہیں کرے گا نا مجھے قید سے رہائی منظور نہیں ہے۔ شرط کیا بی بی نے رکھی؟ کیا کوئی زر مانگی، کوئی دولت مانگی، جاگیر مانگی؟ میرا اللہ جانتا ہے بھائی کے رونے کو اتنی ترسی ہوئی تھی بی بی، فرمایا کہ مجھے ایک گھر خالی کرا کے دیا جائے، میں 3 دن تک اپنے بھائی حسین کا ماتم کرنا چاہتا۔ اجرکم اللہ، کربلا کا لٹا ہوا مال واپس کیا جائے، شہداء کے سر واپس کیے جائیں۔ یزید کہتا ہے سجاد
گھر خالی کرایا جائے گا، تیری پھوپھی عزا کرے، مال بھی واپس کروں گا، لیکن سجاد سارا مال واپس ملنا ممکن نہیں۔ کہا کیوں؟ کہتا ہے سجاد تو جانتا ہے لوٹنے والا کوئی کہیں کا تھا، کوئی کہیں کا تھا، کوئی ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو مال مل جائے وہ لے لینا، جو نہ ملے اس کی قیمت لے لینا۔ سید سجاد کی اولاد ہوئی ظالم، قیمت کی بات نہ کر، اور بتا میری پھوپھیوں کی چادروں کی قیمت کیا دے گا، اور میری بہن سگینہ کے دروں کی قیمت کیا دے گا، میرے بابا کی کٹی ہوئی انگلی کی قیمت۔ اجرکم اللہ ملعون کہتے ہیں سارے سر واپس کروں گا، لیکن سر حسین واپس کرنے میں میری ایک شرط ہے۔ مولا نے پوچھا کیا شرط ہے؟ کہا کہ تیری پھوپھی کہتی ہے کہ وہ حجت خدا کی بیٹی ہے، اور میں نے سنا ہے حسین اور زینب میں پیار بڑا تھا۔ کہتا ہے حسین کا سر نہیں دوں گا، اپنی پھوپھی کو کہے کہ حسین کو بلائے، اگر حسین کا سر چلا جائے تو بے شک لے جانا۔ اس ملعون کو پتا تھا کہ سر حسین علیہ السلام جس نے شام کی زیارت کی ہے نا، اس کمرے کی زیارت کی ہوگی جہاں یزید ملعون خزانہ رکھتا تھا، اس خزانے والے کمرے میں ایک صندوق میں بند کر کے مولا کے سر کو رکھا گیا ہوتا، پہرے دار پہرا دے رہے ہوتے۔ کہتا ہے سر حسین کو بلائے تیرے پھوپھی، اگر چلا جائے بے شک لے جانا۔ میرے امام نے جب آ کے کہا نا پھوپھی اماں یزید میرے بابا کا سر دینے میں یہ شرط رکھ رہا ہے، بی بی نے دیر نہیں لگائی، جس طرح نمازی دو تشہد میں بیٹھتا نا، بی بی دو زانو ہو کے زندان میں بیٹھ گئی، مدت سے پریشان بالوں کو اور پریشان کرنا شروع کیا، قید خانے سے ایک مشت خاک لی اپنے سر میں ڈال کے بی بی نے دربار کی طرف رک کر کے کہا او میرا جبرائیل کے پروں پہ سونے والا بھائی حسین، او میرا مازارہ کا چکیاں پیس پیس کے پالا ہوا بھائی حسین، اور تجھے کربلا کوفہ سے شام تک پتھر کھانے والی بہن بلا رہی، حسین مجھے شام میں شرمندہ نہ کرنا، ابھی بی بی کی صدا ختم نہ ہوئی تھی، صندوق کا ڈھکنا ٹوٹا، سر حسین نے پرواز کی، پرواز کرتا ہوا قید خانے کی طرف چلا، شام کی عورتیں گھبرا کے سر کے پیچھے پیچھے چلی، جب قید خانے میں آئی کیا دیکھا، بڑا عجیب منظر ہے، ہر بی بی نے اپنا اپنا دامن پھیلا لیا، کوئی بی بی کہتی ہے آقا حسین میری گودی میں آ، کوئی کہتی ہے بھیا حسین میری گودی میں آ، کوئی کہتی ہے ماما حسین میری گودی میں آ، سر حسین ایک ہے، دامن بہت سارے اٹھے ہوئے۔ بولا کہ سر نے قید خانے کا چکر لگانا شروع کیا، کس کی گود میں جائے کس کی گود میں نہ جائے، یکدم جناب رقیہ کی نظر پڑی جناب زینب علیہ کے چہرے پہ، بی بی کے چہرے پہ موت کی زردی چھا گئی تھی، بدن کانپنے لگا تھا، جناب رقیہ نے جلدی سے اپنا دامن چھوڑ دیا، ایک ایک بی بی کے آگے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے بیویوں اپنا اپنا دامن چھوڑ دو، اور زینب کی طرف دیکھو، حسین کو کہو حسین اپنے حصے کی بہن کے پاس چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو حسین کا سر کسی اور کی گود میں، زینب اسی قید خانے۔ دعا ہے اللہ وعدہ اللہ شریف ذکر پاک دا صدقہ تمام دوستان کی دلی دعا قبول اور منظور۔ محترم سامعین، سورہ مبارکہ ہود دی ایک آیت مجیدہ دا پہلا حصہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اس آیت مجیدہ وچ خالق کائنات نے جڑی ہدایت جاری فرمائی، اس ہدایت وچ رسالت بھی ہوندی ہے اور امامت بھی، چونکہ اس ماہ وچ شہادت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اور ایسے امام نال یہ دن منصوب ہیں شہادت دے جڑے پوری کائنات تے پوری دنیا تے ساڈی تشخص دا سبب بنے۔ اسی پوری دنیا تے جس حوالے نال پہچانے جانے ہیں، اس پہچان دا نام صادق آل امام۔ اس ویلے دنیا تے الحمدللہ ساڈی حیثیت اگر پڑھے لکھے مسلماناں وچ موجود ہے تے او دا سبب حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ اس واسطے کہ میرے محترم سامعین، جیسا کہ تہاڈے علم وچ ہے کہ
پورا سال سارے خلاف جڑا پراپیگنڈا مختلف جگہ تو کیتا جاتا ہے اور رمضان المبارک دے چند نظر آن نال ختم ہو جاتا ہے، بغیر کسی تقریر تو، بغیر کسی مناظرے تو، بغیر کسی کتاب لکھن تو، بغیر کسی پمفلٹ ونڈن تو. میری پنجابی سمجھ آ رہی؟ رمضان المبارک میں سمجھنا ساڑھے واسطے اتنا مبارک ہے، شاید کسی اور واسطے اتنا مبارک ہو. سارا سال 100 سنار کی اور رمضان المبارک دا چند نظر ہوندہ تے ایک لوہار کی لگتی ہے. اور جڑے بندے سارا سال سانو اسلام تو آؤٹ رکھ دینے، وہ جی میں چند نظر ہوندہ ہے ٹی وی تے خبر آ جاندی ہے کہ صبح سحری کا وقت فقہ حنفیہ کے مطابق یہ ہے اور فقہ جعفریہ کے مطابق یہ ہے. دو فقہ دا ذکر سامنے ٹی وی تے لوگ سکرین تے پڑھ دینے، فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ. ان پڑھ بندے دا میں پتہ نہیں، لیکن پڑھے لکھے بندے وہ اس لفظ جعفریہ تو ذہنی طور تے مطمئن ہو جاندے کہ یہ سارا پراپیگنڈا کیتا گیا ہے. کدی کافران بھی کوئی فقہ ہوئی؟ اگر کافر نے تو فقہ دا تعلق ہے، فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ. الحمدللہ اسی جس امام نال منسوب ہاں، اسا رسالت نو ویکھیا تے قرآن چوں اور امامت نو ویکھیا تے قرآن. جڑی میں آیت مجیدہ جناب تے سامنے پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے علماء دی موجودگی جی. اس آیت مجیدہ نو میں ترجمہ عرض کر دینا جڑا ہویا ہے. رسالت مآب کے متعلق اللہ فرما رہا ہے افمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جو شخصیت آئی ہے نا تمہارے درمیان وہ اپنے رب کی طرف سے دلیل پر آئی. افمن کان علی بینۃ من ربہ، اپنے رب کی طرف سے وہ رسول ایک دلیل پہ آیا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ. وہ خود بھی دلیل ہے اور دلیل کے اوپر آیا ہے اپنے رب کی جانب سے. پھر خالق فرماتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آتا ہے. آگے آگے وہ رسول آتا ہے وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ، اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آتا ہے. جہاں میرے کو ترجمہ ہے جی یہ دیوبندی دوستان کیتا ہے اور انہوں نے یہی کیتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ آتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اس کا شاہد آتا ہے. یہ دا مطلب ہے غلطہ ہو گئی کم از کم انہوں نے ترجمے نال کہ رسول کا شاہد رسول کے آگے نہیں ہوتا، جب ہوتا ہے وہ رسول کے پیچھے پیچھے آتا ہے، آگے ہونے والا گواہ نہ ہوگا. اور پھر وَمِنْهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ، انہاں دی ضمیر اللہ کی طرف دیتی ہے اس ترجمے میں. شَاهِدٌ مِّنْهُ، شاہد اسی کی طرف سے آئے گا جس کی طرف سے رسول آیا تھا، جس کی طرف سے رسول آیا اسی کی طرف سے شاہد آئے گا. یہ مطلب ہے میرے مذہب نو پھر دلیل مل گئی کہ جس طرح اللہ کی طرف سے رسول آیا ہے اسی کی طرف سے رسول کا گواہ آئے گا. تو لہٰذا نہ رسول کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت تھی نہ اس کے گواہ کے لیے کسی الیکشن کی ضرورت ہے. وہ بھی من جانب اللہ آئے گا اور اس کا گواہ بھی من جانب اللہ آئے گا. اگے میرے محترم سامعین خالق نے کمال انداز نال لوگاں تک ہدایت پہنچائی. اللہ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماماً وَرَحْمَةً، اس سے پہلے جو موسیٰ والی کتاب تم تک پہنچی ہے، جو موسیٰ والی کہانی تم تک پہنچی ہے، جو موسیٰ والا قصہ تم پر پہنچا ہے، اماماً وَرَحْمَةً، وہ تمہارے لیے آگے آگے رہ کر رحمت کا باعث بنے گا. اس قصے کو آگے رکھو رحمت آ جائے گی. گویا میں جس طرح سمجھنا کہ جس طرح کسی شہر دے باہر کسی ڈاکٹر دا بورڈ لگا ہوئے اور شہر دے وسط اس ڈاکٹر دی دکان ہوئے تے اتنے باہر ایک تیر دا نشان دیتا جاتا ہے کہ اس طرف ہے. اگے جا کے کوئی رستہ نظر نہ آئے گلی مڑ جائے تو پھر ایک تیر دا نشان 2 گلیاں دیتا جائے کہ اس طرف ہے، پھر اگوں دیتا جائے کہ اس طرف ہے، پھر اگوں دیتا جائے کہ اس طرف ہے. آخر کار پڑھیا لکھا بندہ اس تیر دے نشان تے پہنچ جائے گا. یعنی راستہ دیتا جا رہا ہے کہ اس طرف جائیں، اس طرف مڑیں، اس طرف مڑیں. میں سمجھنا کہ خالق نے اتنے اچھے موڑ تے آ کے اس انداز نہ رہنمائی فرمائی. اگر محمد اور محمد کے گواہ کو سمجھنا چاہتے ہو، وَمِن قَبْلِهِ، میرے رسول سے پہلے ایک قصہ آ چکا ہے موسیٰ کا. کتاب موسیٰ، وہ موسیٰ والی کتاب پڑھو. امامم و رحمہ، وہ تمہارے آگے آگے ہو کر تمہیں بتائے گی کہ نبی کیسا ہوتا ہے اور گواہ کیسا ہوتا ہے، رسول کسے کہتے ہیں اور رسول کے بعد امامت کیا ہوتی ہے.
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੂਸਾ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ ਜੀ, अपनी मर्जी नाल नहीं, अल्लाह की रहनुमाई की वजह से। खालिक फरमा रहे चलो मूसा के किस्से की तरफ। अब पता चला कि कुरान में इतना मूसा का तज़किरा क्यों है। मूसा का तज़किरा सिर्फ कहानी के तौर पे नहीं, इसमें हमारे लिए हिदायत है। वो जी हिदायत अल्लाह फरमाइए वो मैं खालिक दे कहण नाल, खालिक दी रहनुमाई नाल, कुरान दी अजमत दी वजह तो इस किस्से की तरफ आ गया। वो किस्सा मैं जनाब के सामने शुरू करना, लेकिन एक गर्ज च रहे कि बोला एक किस्सा तो हजरत मूसा वाला है, लेकिन रहनुमाई अल्लाह मुस्तफा दे नायब दी कर रहे। रहनुमाई खालिक इमामत और नबूवत दी कर रहे हैं। और ये विच इंशाअल्लाह फिका भी आ जाएगी, और फिका दा साडे इमाम भी आ जाएंगे। और इमाम 6वें इमाम दी बारगाह च मैं चाहना कि मैं पहुंचा, लेकिन मैं अक्सर किबला आंदा रहना कि साडे आइमा ऐसे ने और उन्हां दी अजमत ये है कि उन्हां दी शान तक पहुंचने वास्ते तमहीदन कुरान पढ़ना पे। जिहड़े दोस्त तमहीदन दे लफ्ज़ तो वाकिफ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तमहीदन कुरान पढ़ना पैंदा उन्हां दी बारगाह च पहुंचने वास्ते। खालिक ने फरमाया किस्सा मूसा पढ़ो, वो तुम्हारे आगे रहेगा जिस तरह इमाम होता है, आगे आगे वो होगा और उसी में तुम्हारे लिए रहमत है। और जब कोई रहमत में ना रहेगा तो रहमत में आ जाएगा। रहमत उसी के लिए है जो इस वाक़े को पढ़े, और पढ़े कहाँ, समझे। तरावियां च कुरान पढ़िया जाता है, मजलिस हुसैन समझा जाता। पढ़ना सवाब है और किबला समझना वाजिब है। समझो जरूर पढ़ो, खत्म च पढ़ो, तरावी च पढ़ो, जिथे तय के खाली पढ़ो, लेकिन समझना वाजिब है। बंदियां किवें कुरान नूं समझे है, अल्हम्दुलिल्लाह सा किवें समझे है। मैं कोशिश करना कि उलमा दी मौजूदगी च कुछ मारूजात तुहाडे सामने पेश करते। जिथे उलमा बैठक च बैठे हो उत्थे मजलिस पढ़नी आसान हुंदी है, ते जिथे विच बैठे हो उसे किसी खतीब या लाकर वास्ते जरा मुश्किल हुंदी है, लेकिन वो मेरे वास्ते मुश्किल है, तुहाडे वास्ते नहीं। तुसी ईजी हो के अल्हम्दुलिल्लाह सुनो। खालिक फरमांदा है इस हब किस्सा में शुरू कर देता है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ हिदायत है। इस हब इला फिरौन इन्नहु तगा, ए मूसा जाओ फिरौन की तरफ कि उसने बगावत कर दी है, उसने सरकशी की है। जा फिरौन की तरफ, ए मूसा जा फिरौन की तरफ, उसने सरकशी की है, वो बागी हो गया है, तू जा फिरौन की तरफ। काला तो हजरत मूसा ने कहा रब्बे शरह ली सदरी, ऐ मेरे रब मेरे शक्के सदर कर दे, मेरे सीने के इल्म को बहुत ज्यादा कर दे, मेरा सीना इल्म के लिए खोल दे। यहाँ इंतहाई जरूरी बात यह है कि फिरौन कौन सा आलिम है जिसके मुकाबले में नबी इल्म तलब कर रहा है। उस जमाने का सबसे बड़ा दहशतगर्द है फिरौन, इतने बच्चों का कातिल, इतनी माओं का कातिल, और वो कह रहे हैं रब्बे शरह ली सदरी। दहशतगर्द के मुकाबले में जाने के लिए इल्म की वुसात की क्या जरूरत है। तो गोया यहाँ भी कुरान हिदायत कर रहा है कि दहशतगर्दी का मुकाबला भी असले से नहीं होता, इल्म से होता। जहाँ इल्म होगा वहां मुकाबला हो सकेगा। दहशतगर्दी का मुकाबला दहशतगर्दी से नहीं हो सकेगा। इल्म लेके जा रहे हैं फिरौन के दरबार में, रब्बे शरह ली सदरी, मेरा शक्के सदर कर दे, मेरे सीने के इल्म को ज्यादा कर, मेरा सीना इल्म के लिए खोल दे। फिर रुक रुक के जाना जी, नतीजे लेके जाना, इवें तो नहीं नस जाना। जिन्हें खुद आखे मेरे सीने को तू खोल दे, उसके तो ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ना अल्लाह ने महसूस किया, ना जिब्रील उतरा, माहौल बन गया जनाब। वहां तो किसी शक के सदर के लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी। ना जिब्रील आया, ना कल्ब को निकाला, ना उसने पाक साफ किया, ना जरूरत महसूस की। और शबे मेराज खुदा की कसम मोहम्मद आगे थे, मूसा पीछे थे। हजरत मूसा पीछे थे और इमामुल अंबिया आगे थे। अल्लाह ने कुरान के जरिए हिदायत की। जब मैं किसी को इल्म में वुसात देना चाहता हूं, मैं मुक्तदी का ऑपरेशन नहीं करता, इमाम का ऑपरेशन कैसे हो जाए। मैं बनी खालिक फरमांदा क्या करूं, फरमांदा वयस्सिरली अमरी, बड़ा लुत्फ है, वयस्सिरली अमरी। जिथे कोई अरबी तर्जमे की जरूरत पई मैं करवा रहा, तशरीफ फरमा दे। मैं तो मजलिस सुनान लगा ना, जिथे जरूरत पई मैं पूछ लांगा जरूर,
پوچھن جرز کوئی نہیں. خالق فرماتا ہے یسر لی, اس نے کہا یسر لی امری, اور میرے اس کام کو آسان کر. جو میرے کام تو نے ذمہ لگایا ہے نا اس کو آسان کر. میرا خیال ہے یہ واسطے کسے بحث کی ضرورت نہیں کہ موسیٰ کے ذمہ جو کام اللہ نے لگایا تھا یسر لی کہہ کے بتا رہے تھے کہ یہ مشکل. قبلہ بہت شکریہ ہے. یسر لی امری, جو کام آپ نے میرے ذمہ لگایا ہے وہ اس کو ذرا آسان کیجئے, ذرا آسان کیجئے. سیڑھیاں مشکل نہیں ہیں تے سیڑھیاں تو لفٹ آسان ہوتی, آسان کوئی آسان ہے نا, کوئی آسان ہے نا. حضرت سلیمان ادو بھی آسان چلے جاتے سن بغیر کسی لفٹ تو. یہ مطلب مشکل دی آسانی ہور آسانی ہور آسانی. کنی آسانی منگی نے یہ مجھے پتہ نہیں لیکن منگی ضرور نے. میں یسر لی امری, میرے اس کام کو میرے لیے ذرا آسان کر. یہ مطلب ہے موسیٰ کی نظر میں فرعون کے سامنے جانا کام مشکل تھا, اور یہ طے ہے اصولاً کہ جب مشکل پڑتی ہے تو کسی مشکل کشا کو بلایا جائے. شکریہ کہ بلا. حضرت موسیٰ اپنے مشکل کشا سے کہہ رہے تھے کہ میری مشکل آسان کر, اور وہ مشکل کشا تھا اللہ وحدہ لا شریک, جس کا کوئی شریک نہیں, وہ مشکل کشا تھا. موسیٰ اسے مشکل کشا سمجھ کے کہہ رہے تھے کہ اس مشکل کو آسان فرما. ساڑھے دروازے تو باہر بندے شرارتن لکھ جاندے نے مشکل کشا صرف اللہ. شیعہ دیاں گڈیاں تے بندے جان کے لکھ جاندے نے تڑپان واسطے شاید کہ مشکل کشا کون, صرف اللہ. وہ بندے سمجھتے ہیں شاید اس گل تو شیعہ چڑھتے ہیں کہ مشکل کشا صرف اللہ نو آکھیے تیرا نو تکلیف ہوندی ہے, حالانکہ بالکل سانو تکلیف نہیں ہوندی. اسی جاہل نہیں, اساں باب مدینہ تو علم نو چومے. کوئی بندہ غلط سمجھ رہا جڑا سمجھدا ہے کہ اللہ نو مشکل کشا آکھیے تے شیعہ نو تکلیف ہوندی ہے. کہتا نے ایسا نہیں, اللہ ہے ہی مشکل کشا. اور اللہ تو بڑا مشکل کشا کون ہے؟ جدو اکبر ہے جس میں تفضیل ہے تے ہر گل چ اکبر ہے, خالق کون چ اکبر ہے, مشکل کشائی کرنے چ اکبر ہے, اور بے مثل ہے اور بے مثال ہے. اور میں اگلے دن میں آکھیا سی قبلہ مجلس وچ کہ وہ بے مثل اور بے مثال ہون دی میرے کو دلیل ہے کہ جنوں علی جھک جائے اونوں بے مثل ہونا چاہیے, اونوں بے مثال ہونا چاہیے. حضرت الہی مشکل کشا سن تے موسیٰ فرما رہے سن کہ یسر لی امری, میرے لیے اس کام کو آسان کر. صرف اللہ مشکل کشا, اس مشکل کشا دی بارگاہ سائن بن کے موسیٰ کھڑے کہ میری مشکل کو آسان فرما. کس آکھے اللہ مشکل کشا نہیں؟ ہاں, لیکن کس آگے چل رہے ہیں. فرماتے ہیں میرے لیے آسان کر میری مشکل کو کہ تو کر سکتا ہے. اس کا مطلب ہے مشکل کے متعلق کہا اسے جاتا ہے جو قدرت رکھتا. کتنا شکریہ. جو قدرت ہی نہیں رکھتا اس کے سامنے مشکل کر کھڑا بیوقوفی ہے. تو اللہ تھا مشکل کشا, کوئی شک نہیں, وحدہ لا شریک. اور موسیٰ فرما رہے تھے کہ میری مشکل کشائی کر, یا سرلی امری. اللہ نے فرمایا ہاں بول کیا کروں. فرماتے ہیں وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, میری زبان کی گرہ کو کھول دے. زبان میں کوئی گرہ تھی مجھے نہیں پتا, یہ انہوں تو اڈیالی گا اللہ. مفسرین نے لکھے ہے کئیاں نے کہ کوئلہ مونچ رکھیا سی نا بچپن, ادھر زبان جل گئی تو گرہ پہ گئی. تو حضرت موسیٰ دی گفتگو دی لوگاں میں اچھے طریقے نے سمجھ نہیں سی ہوندی. ویسے ہاتھی معذور نہیں ہوندے, اور کسے ہاتھی نو معذور ہونا بھی نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ دی زبان میں تے بحث ہی نہیں کرتا, چلو ٹھیک ہے گرہ پہ گئی, ٹھیک کی فرما رہے نے وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِسَانِي, جو میری زبان میں گرہ ہے نا تو اس کو کھول دے. کہہ کنوں رہنے اللہ نو. اللہ کون ہے؟ مشکل کشا اور قادر مطلق. اب میں اردو بول رہا ہوں ایک جملہ, سوال کرتا ہوں علماء سے کہ جب ایک مشکل میں پھنسا ہوا مشکل کشا سے کہہ رہا تھا کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے,
تو کیا اللہ کو اس کی سرجری کرنے کی ضرورت تھی؟ کیا اللہ کو بے ہوش کرنا لازمی تھا؟ پھر اس کے بعد سرجری کرنا تھی؟ آپریشن کے ذریعے زبان کو ٹھیک کرنا تھا؟ نہیں، اس کی تو صفت کامل ہے کہ وہ کون فیکون، جب وہ کسی کام کے لیے کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کہہ دینا ہو جا، زبان دی گرہ کھل جاندی۔ ہم سمجھ آئے گی اللہ سمجھ کس سیل کیوں بھیجے۔ اللہ بہت شکریہ۔ خالق فرمایا وہ کہہ رہے تھے میری زبان کی گرہ کھول دے، ایتھے وچ فقہ بھی آ گئی ہے، کیونکہ 6ویں امام دی بارگاہ جانا چاہنا نا، علماء بیٹھے نے قبلہ فقہ دا معنی ہے سمجھ، فقہ دا معنی ہے دین کی سمجھ۔ دین ایک ہے، سمجھانے والے الگ الگ ہیں، وہ سمجھانے والوں کی وجہ سے فقہ مختلف ہوتی ہے، دین ایک ہوتا ہے۔ لفظ آ گیا جی فقہ، فرماتے ہیں کی چن ہے میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہو قولی، میں بات کروں تو لوگ سمجھیں۔ کوئی ایسی میری زبان کر دے کہ میں بات کروں اور لوگ سمجھیں، جسے کہہ رہا ہے وہ قادر ہے، وہ سمد ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ میرا امام فرماتے ہیں جو کسی کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا، ہے ہی وہ جو کسی کا محتاج نہیں اور کسی اوزار کا بھی محتاج نہیں، بس کون فیکون، ہو جاتا ہے۔ جب موسیٰ نے کہا مشکل میں ہوں، زبان کی گرہ کھول دے، علم کو زیادہ کر دے، لوگ میری بات کو سمجھیں، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، لسٹ کی بجائے کوئی ایک بات بتا کہ میں کر دوں اور پھر تو فرعون کے پاس چلا جائے، تجھے باقی کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ ہوں بندے توجہ کر جان، جنہ ساڈے دروازے تے صرف اللہ مشکل کشا لکھے ہیں، اس واسطے کہ یہ وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ بھی کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ اگر تجھے یہ دکھ ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کو سمجھتے ہیں تو قرآن پڑھنا پڑے گا۔ موسیٰ کھڑے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ ہے مشکل کشا، ضرورت ہے مدد کی۔ مدد کیسی کیسی؟ علم میں اضافہ، زبان کی گرہ کھل جائے، لوگ بات سمجھنے لگے۔ کیا اللہ اس کی براہ راست مدد نہیں کر سکتے تھے؟ کیا اللہ قادر مطلق نہیں تھے؟ کچھ بھی کر سکتے تھے، زبان کی گرہ کھول دیتے، بلاغت میں اضافہ کر دیتے، جو کہتے لوگ سمجھنے لگتے۔ اللہ نے ہمیں اس قصے کی طرف موڑا، اللہ نے فرمایا لسٹ کی بجائے ایک بات کیجئے، کیا کروں؟ فرمایا چلو میں مختلف انداز میں مختلف زاویوں سے نہیں بتاتا، ایک کام کر سب کچھ حل ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، کیا بات، آباد ارشاد رہو جناب، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، دو باری چھوٹی یہ آئی، وَاجْعَلْ لی لام دے کے بھی چھوٹی ہے، لی بنا میرے لیے، ہارون اخی میرا بھائی ہارون، اہلی میری اہل سے۔ اشرف علی تھانوی دیوبندی نے ترجمہ کیتا ہے، بڑا لطف ہے، میرے کنبے سے میرا وزیر بنا، میرے کنبے سے میرا وزیر بنا۔ پہلی گل تو اتنے طے ہو گئی کہ جب مانگنے والا ایک سے مانگ رہا تھا، ایک سے، اور اس کا شریک بھی کوئی نہیں اور محتاج بھی کسی کا نہیں، جب موسیٰ نے ایک سے کہا کہ اسے میرا وزیر بنا، وہ جسے مانگ رہا تھا وہ اللہ تھا یا اللہ کا غیر تھا؟ کیا بات ہے، بہت شکریہ قبلہ۔ جسے موسیٰ مانگ رہے تھے کیا وہ اللہ تھا؟ نعوذ باللہ، نہیں، اور جو اللہ نہ ہو وہ اللہ کا غیر ہوتا۔ آئے ہائے، جو اللہ نہیں ہوتا بس وہ اللہ نہیں ہوتا، جب وہ نہیں ہوتا تو اللہ ایک ہے۔ جناب سیدہ زینب سے کہا تھا حضرت علی نے، گود میں بٹھا کے بیٹی کہو ایک، فرمایا ایک، فرمایا آپ کہو دو، بی بی چپ رہی، 3 مرتبہ چپ رہی، تو مولا نے کہا بیٹی آگے کیوں نہیں بولتے؟ تو 3 سال کی بی بی نے کہا تھا جس کو ایک کہا جائے اس کو 2 نہیں۔ جب میں نے ایک کہہ دیا ہے تو ہے ہی ایک، وہ 2 ہو ہی نہیں سکتا۔
یہ تھا آج کل کے رواج کے مطابق کہ جب اللہ نے کہا تھا مانگ تو کہتے یا اللہ مدد، یا اللہ مدد کر. وہ کہتے وجعل لی وزیرا من اہلی، میرے کنبے سے میرا وزیر بنا، میرے خاندان سے میرا وزیر بنا. لو جی وزارت دا قبلہ جان نشینی دا مناظرہ ہی میں مکا دیتا ہے. مک گیا مناظرہ. منگیا نے کی وزیر کتھوں؟ من اہلی، میرے خاندان سے. اور کنبہ ترجمہ کیتا ہے، کنبے سے مانگا ہے، دوستوں سے نہیں مانگا. وزیر کنبے سے مانگا ہے، خاندان سے مانگا ہے. دیکھو جی میں ایک خاندان نہ تلک رکھنا، سارے مہربان کسی نہ کسی خاندان نہ تلک رکھنا. خاندان زوجہ تو وڈا کیڑا رشتہ جی دی وجہ تو اگے خاندان بنتا چل. زوجہ تو اور لطف ہے میں کہ جے میری پنجابی دی سمجھ آ رہی ہے تو کئی باری بچہ جدو ضد کردا ہے نا کہ میں اے سبزی نہیں کھانی، ٹینڈے نہیں کھانے، میں نہیں کھانے، ماں دی کھا لے نہیں کھانے، انج نہ کر نہیں کھانے. جدو بہت ضد کرے ادو سگی ماں سگے بیٹے نو آندی ہے تو ضد تو باز نہیں آنا، خاندان ہی ضدی. سمجھ آ گئی ہے؟ خاندان ہی ضدی. ایتھے میں قبلہ آنا کہ اگر اس کی ماں بیٹے کو اپنا خاندان سمجھتی ہے تو تانا کیوں دے؟ جیڑی ماں بیٹے نو آندی ہے پتر تیرا قصور نہیں، تیرا خاندان ہی سارا ضدی. یہ مطلب ہے سگے بیٹے نو ہی ماں اپنا خاندان نہیں سمجھتی. باہروں دا باپ آ جائے اس بچے دا وہ پھر کی جاندہ ہے تیرے خاندان نو میں بھی جان لوں. یہ مطلب ہے چھوٹی جی مثال تو واضح ہو گیا. مرد دا خاندان ہو رہے ایک گھر بچ رہے کہ خامن دا خاندان ہو رہے، بیوی دا خاندان ہو رہے. زمانہ ہمیں بتائے موسیٰ نے وزیر بیوی کے خاندان سے مانگا تھا یا اپنے خاندان سے؟ نبیوں کے وزیر بیویوں کی خاندانوں سے نہیں ہوتے. مجھے میرا وزیر دے میرے خاندان سے دے. ہارون نام اس کا ہارون ہے، اخی وہ میرا بھائی ہے، وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھے دے. کس لیے؟ اشدد بہی ازری، وہ میری قوت کو مضبوط کرے. شکریہ. واشرکہ فی امری، اور میرے ہر کام میں شریک ہو. بڑا لطف آئے گا. میرے ہر کام میں شریک ہو. گویا نبی کا وزیر وہ ہوتا ہے جو نبوت کے کاموں میں شریک ہو، جو نبی کے کاموں میں شریک ہو. یار ڈاکٹر کسے پنچر لانا نو کہہ سکتا ہے کہ میں 2 گھنٹے گھر جا رہا تے 10 منٹ میری دکان تے پہنچ. مولا تو آباد رکھے. خربوزے بیچنے والا خربوزے بیچنے نو کہہ سکتا ہے کہ میرے خربوزے پہ نہیں میں گھر چنا دھیان رکھی تے جے کوئی گاہک آیا تے دے بھی چھڑی. خربوزے بیچنے والا خربوزے بیچنے والی جگہ تے کھلو سکتا ہے، وہ دے کام شریک ہو سکتا ہے. یہ کام شریک ہو گیا نا، وہ دے کام اس کر دیتا. پنچر لانا والا ڈاکٹر دے کام شریک کیوں نہیں ہوتا؟ میں انپڑھ آدمی ہوں، شاباش ہے تیرے. یہ تیرے کام چ انپڑھ شریک نہیں ہو سکتا. مدینہ تو علم دے کام چ انپڑھ شامل کر سکتا. میرے ہر کام میں شریک ہو. اے قبلہ جڑا نا جی شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے تشریح ایک جملہ لکھا بڑا کمال. وہ فرماتے ہیں بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس ایک ایسا پیشکار ہوتا ہے. پیشکار جب نبی بات کرتا ہے تو وہ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دے. کیا بات ہے قبلہ، بہت شکریہ. ہر بڑے بڑے پیغمبروں کے پاس ایک پیشکار ہوتا ہے، یعنی پیش کرنے والا. وہ نبی سے سنتا لیتا ہے اور لوگوں کو آسان زبان میں سمجھا دیتا ہے. اس کا مطلب ہے عوام کو زبان نبوت سمجھ میں نہیں آتی، اسی لیے نبیوں کے نائب ہوتے ہیں. اگر ہر بڑے پیغمبر کے پاس ایک پیشکار ہوتا ہے تو اللہ ہمیں اسی لیے تو یہ بتا رہا ہے کہ نبی کیسا ہوتا ہے، اس کا پیشکار کیسا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ دے پیشکار حضرت ہارون سن.
حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جنیاں گلاں لے کے امت تک پہنچاندے سن آسان طریقے نال وہ حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن جی حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گفتگو نو امت تک پہنچان والے حضرت ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن یا کوئی اور علیہ السلام تو میں تقریر توڑے سامنے کی کر رہی کوئی سارے میرے تو چنگے بھلے عالم بیٹھے ہو یہ دا مطلب ہے ہن سچ میں سمجھ رہا کہ مجمع جاگ رہا ہے فرماتے نے انج نہ جڑا نبی دی گل لگے سمجھاندا ہے وہ علیہ السلام ہے اچھا موسیٰ دا وزیر رضی اللہ نہیں ہوندا مصطفیٰ دا وزیر رضی اللہ جی شکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے وزیر حضرت ہارون علیہ السلام یہ مطلب ہے موسیٰ کا دین سمجھنے کے لیے ہارون ضروری یعنی موسیٰ کی باتیں آسانی سے قوم کے پاس پہنچاتا ہے ہارون اصلا نشہ کر کے علی نو بلا فصل نہیں منیا میرے دووے ہاتھ قرآن تنے نبی فرمائے یا علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی یہ مطلب ہے حضرت موسیٰ کی امت کو دین سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہارون کے پاس نہ جائے امت محمد علی کے بغیر دین کو کیسے سمجھ آئے اگر کسی بندے نو شک ہوئے تو پھر میں او دے واسطے آیت پڑھ دیں سورت کا نام محمد ہے ایک قبلہ 16واں پارہ ہے نہیں سارے بندے نبی دی زبان سمجھتے میرا دعویٰ ہے ایک قرآن ہے 26واں پارہ سورہ محمد آیت نمبر 16 خالق فرماتا ہے منہم یستمیع الیکا تیرے سامنے بیٹھنے والے حبیب ان میں سے لوگ ایسے بھی ہیں جو تیری باتیں سنتے ہیں یہ بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میری قوت سماعت کمزور تھی جی کئی باری بندے آتے نے کیا کیا یہ مطلب سنیا نہیں اللہ فرماتا ہے منہم من یستمیع الیکا وہ تجھ سے سنتے ہیں پھر حتی اذا خرجوا من عندک جب تجھ سے جدا ہوتے ہیں ہائے ہائے بہت کلے شکریہ جب تجھ سے جدا ہوتے ہیں تو الگ ہوتا ہے وہ الگ ہو جاتے ہیں ہائے ہائے تو قالوا للذین اوتوا العلم تو پھر علم والوں سے کہتے ہیں ماذا قال آنفا یہ بھی رسول کیا کہہ رہے ہیں کیا بات ہے نبی ایک وقت میں بات کرتے ہیں نبی ایک زبان میں بات کرتے ہیں عربی بیٹھے ہیں نبی بھی عربی ہے گفتگو ہو رہی ہے اور نبی کے جانے کے بعد پوچھتے ہیں میں ساری تقریر کر جا میں 3 باری پوچھے پنجابی سمجھ آؤندی ہے اساں کیا آؤندی ہے تو ساری تقریر تو بعد کو بندہ پوچھے مولوی صاحب اے مولوی کی آندا سی جے تے ایڈے چھوٹے سر چ گل آ گئی تو میں نہیں ہوں سمجھدا کہ بڑے سے نکل گئی ہوئے الحمدللہ نو سمجھ آ گئی ہے پہ باہر نکل کے جڑا بندہ پوچھدا ہے کہ مولوی کی آندا سی بھائی ایک گل ضروری ہے غصہ نہ کرنا یہ میرا خیال ہے اگر قوت سماعت بھی ٹھیک ہے بندہ بھی ٹھیک ہے وہ توجہ نہیں جدو میں پڑھ رہا سا مولا بھی تمہیں آباد رکھے توجہ نہیں سی مولوی صاحب قبلہ پڑھتے سن پہ کسی توجہ نہ سنیا کسی نہیں ہو سکتا کسی توجہ میرے تے ہوئے میرے تو بعد کسی ذاکر پڑھنا ہوئے ہو سکتا میں توجہ نہ سنے مگر آکے ذاکر نو سننا گی یہ مطلب ہے جدا نعم البدل مل جائے وہ دے تو توجہ ہٹائی جا سکتی بہت شکریہ جدا کائنات چ نعم البدل کوئی نہیں وہ تقریر کر رہے ہیں تو ٹر جائے تو مگروں پوچھتے نہیں قرآن کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی مصطفیٰ کیا کہہ رہے تھے یہ مطلب ہے 15 دن نبی تے توجہ نہیں تھی نا پھر مناظرہ نہ کریں اجڑا نبی تے توجہ نہ کرے اسی وہ تے توجہ نہیں کریں جڑا نبی تے توجہ نہیں کرتا سانو تے توجہ دین دی کی ضرورت ہے لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے تانوں پتہ ہے سانو پاکستان چ رہ کے عادت پہ گئی ہے کم از کم مینوں تے کہ گل او کرنی جدا پروف موجود ہوئے ورنہ اگلے دن بندے عدالت چھڈ لیندے اے موجود ہے قرآن انہاں تشریح کیتی انہاں 3 گلاں لکھیاں نے انہاں دی جرت ہے کہ دیوبندی نے تے لکھ گئے نے ساڈے جو کسے کیتی ہوندی تے پرچہ ہو جاندا میں تانوں صحیح گل دسنا
उन्होंने आखा ये जो बंदे नबी के दरबार में बैठ के पूछते थे ना कि अभी अभी रसूल कह रहे थे, क्या कह रहे थे, पहला लफ्ज 3 लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, बचकार आर ला के ओ आर आर, या पहली गल फरमाते ने, पहली गल तो ही हद हो गई, फरमाते ने या तो वो बंदे कुंद ज़हन थे जिन्हों कुंद ज़हन दी नहीं समझ पे आउंदी, आप कुंद ज़हन है, या तो वो बंदे कुंद ज़हन थे। दूसरा जुमला जरा लाइट इस्तेमाल किया, फरमाते ने या फिर ना समझ थे, ना समझ थे। अच्छा तो या याददाश्त कमजोर थी, ਇਹਦਾ मतलब 3 किस्म के लोग नबी के दरबार च है सन, या ना समझ सन, या कुंद ज़हन सन, या याददाश्त कमजोर सी। नबी सामने खलो के गल करते हैं ते बंदे ना समझ भी मौजूद ने, कुंद ज़हन भी मौजूद ने, कमजोर याददाश्त भी मौजूद ने। सलाम है इन्हां बंदियां नूं जिन्हें किसी ऐसे को मुहम्मद का दीन नहीं लिया जिन्हें या कुंद ज़हन होवे, या ना समझ होवे, या दी याददाश्त कमजोर होवे। पढ़िया लिखिया बंदे च गल कर रहे हैं उलमा दी मौजूदगी यदि मैं इन्हां कोल दुआ लेनी है, तुहाडे कोल थोड़ी बहुत दाद लेनी है। आलम इस्लाम हमारी बात को समझे कि बंदे तो है ना, क्या किसी ना समझ से भी समझ हासिल होती है? और समझ को फिका कहते हैं। जिदी याददाश्त ही कमजोर है ओदे को दीन भी नहीं लेना, जेड़ा ना समझे ओदे को भी दीन असि नहीं लेंदे, और जेड़ा कुंद ज़हन है, क्योंकि ये तीनों कमजोरियां हैं। कुंद ज़हन होना भी कमजोरी है, ना समझ होना भी कमजोरी है, और याददाश्त का कमजोर होना ये भी कमजोरी है। मेरा कुरान ते हथ है, जिसमें ऐसी कोई कमजोरी न हो उसे मासूम कहते हैं। जिसमें ऐसी कोई कमजोरी न हो उसी जात को मासूम कहते हैं। इसीलिए हमने दीन सिर्फ उनसे लिया जो मासूम है, जिनमें कोई कमजोरी नहीं। हर बंदा ज़ुबान रिसालत नूं यार नहीं समझ, ये मान जाना चाहिए। नबी पाक के दरबार से एक बंदा आ गया तो उठ के विचकारों कहने लगा खुतबे दो कि कोई पैसा आया तो मैनू दो। तुहानू पता है मंगण वाले की आदत हो गई है ना, जरूरत नाल मंगना और है और आदत नाल मंगना और है। जिन्हों मंगण की आदत हो जाए वो माहौल नहीं बंदा। दिल करे शादी ते नेरी आई होवे, साहिबान पुट कते होण, देगा सारियां च मिट्टी पै गई होवे, कख ना रहा होवे ते मंगण वाले उत्थे भी आंदे सानू ते कोई दिओ। आदत हुंदी है ना जी। ये नबी खुतबा पे देंदे ने इतना अहम, ओ बोल रहे है जिदी जुबान चूसण वाला बोले ते नहजुल बलागा बनती। दरमियान मजमे जुड़ के खड़ा हो गया ते कहने लगा यार रसूलल्लाह कुछ दो मैनू पैसे कुछ। हजूर ने फरमाया बैठ जा, फिर उठा, फरमाया बैठ जा, फिर उठा। आपने फरमाया बैठ जा, तू मांगता है अपने सर्फ के मुताबिक, मोहम्मद देगा अपने सर्फ के। अगर तू बैठा रहे ऐसे कितने गल करना। इस सवाली को लेट वो कर रहा था जिसका नायब नमाज में सवाली को लेट नहीं करता। हाय हाय, अगर समझदार हुंदा तो बैठ जांदा कि पता नहीं की अदा कर देंगे। जब चौथी मरतबा उठे ना तो हजरत नूं गुस्सा आया। आपने देखा फिर उठ पे आप फरमाया या अली जी इतना लिसान हो, इसकी जुबान काट दे। हजरत अली करीब आए तो बात उफड़ लिया, कहने लगा मेरी गल सुन लो। मेरी हजरत अली को कह मेरी गल सुन लो। मेरे मौला साहिब नाजिब लगा फरमाते जो मोहम्मद की नहीं सुनता अली उसकी नहीं सुनता, जो रसूल की नहीं सुनता अली उसकी नहीं सुनता। चल मेरे साथ बाहर। मगर जो खुतबा पे होंदा सी बंदे की सुनना सी उधर तो जो टुल की पे किधर लगे। हजरत अली लेके चले गए, वहाँ भी परेशान सहाबी रहे। खुतबा खत्म हो गया, हजूर सैयदा ज़हरा वाल चले गए, मजमा सारा मस्जिद च बाहर आ गया। हजरत अली वापस आ रहे सन तो बंदा शोर करता जाता सी तेरा दर वसदा रहे, तेरा घर वसदा रहे, तेरी क्या बात है, तेरी उतली नस्ल ते भी दरूद है, तेरी थलड़ी नस्ल ते भी दरूद है। सहाबी इकट्ठे होकर हजूर को कहने लगे या अली आपने क्या किया? अली फरमाते ने वही किया जो नबी ने कहा था।
کہنے لگے وہ تو بول رہا ہے. تو فرمایا تمہارا کیا خیال تھا؟ سارے بندے کہنے لگے یا علی ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ نبی نے کہا تھا, ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نبی نے کہا تھا. پھر سن لو, ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نبی نے کہا تھا. کس کی زبان کاٹ دے, کیا کہا؟ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ نبی نے یہ کہا ہے. علی فرماتے تم سمجھتے ہو کہ نبی نے کیا کہا؟ تم سمجھتے ہو کہ نبی نے کیا کہا تھا؟ علی فرماتے ہیں اگر تم جیسے زبان نبوت کو سمجھتے ہوتے تو نبی اللہ سے وزیر نہ مانگتے. جو اللہ سے نبی وزیر مانگتے رہے ہیں وہ تم جیسوں کے لیے مانگتے رہے ہیں. بولو تم کیا کرتے؟ بہت اچھے. کہنے لگے یا علی ہم ہوتے تو اس کو کہتے منہ کھول. جب وہ منہ کھولتا تو اندر سے زبان پکڑتے اور نبی کے فرمان کے مطابق کاٹ دیتے. مطابق. حضرت علی فرماتے ہیں اگر تم جیسا کوئی ہوتا تو اس مانگنے والے کو مستقل معذور کر دیتے. مانگ تو پہلے ہی رہا تھا, مستقل معذور ہوتا. ہمارے دروازے پہ لوگ معذور ہونے آتے ہیں, معذور ہونے کے لیے آتے ہیں. یہاں تو معذور شفا لے کے جاتے ہیں. تو کہنے لگے یا علی پھر رسول نے کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ یا علی بتائیے کہ رسول نے کیا کہا تھا. علی خاموش سن اور بندے بار بار کر یا علی بتائیے, یا علی بتائیے کہ رسول نے کیا کہا. میرا خیال علی خاموش اس لیے تھے کہ نہ سننے والے بھی سن لیں کہ جو نبی بتاتا ہے وہ میں نہ سمجھاؤں تو سمجھ میں نہیں. جو نبی, یا علی بتاؤ بھی نہ کہ نبی نے کیا کہا تھا. حضرت علی فرماتے ہیں پوری دنیا متوجہ ہو گئی تو بولو بتاؤں, بتائیے. فرمایا ابو طالب کا بیٹا کہتا ہے مجھ کو زبان نبوت میں نبی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اس کی زبان کاٹ کے معذور کرتے اور مانگتا پھرے. نبی نے مجھے کہا تھا کہ یہ پیغمبر کا خطبہ نہیں سنتا, اتنا غریب ہے, ہائے ہائے اتنا طلبگار زر ہے کہ یہ ماحول بھی نہیں دیکھتا. اس کے ذہن میں نہ اللہ آ رہا ہے, یہ اتنا منتشر ذہن رکھتا ہے, یہ اتنا ٹینشن زدہ ہے, نہ اس کے ذہن میں اللہ آ رہا ہے نہ اللہ کا رسول آ رہا ہے. 41 سال ہو اس کی مانگنے والی زبان کاٹ دے, اتنا دے دے پھر مانگنے کی ضرورت بس. ہر بندہ زبان رسالت کو نہیں سمجھتا. وہ سمجھاتا کون ہے؟ وزیر. سمجھاتا کون ہے؟ نبی کا جانشین. ہوں میں 6 امام تک آ جا. میرا خیال ہے گل کافی ہے. انہیں دلائل دین تو بعد یہ گل شاید میرے مولا دی بارگاہ پہنچنے واسطے کم از کم یہ گل میرے اس وقت ذہن جڑی آ رہی ہے شاید کافی ہوئے کہ ہم نے جعفر صادق سے اس لیے فقہ لی ہے کہ ہم فقہ پوچھنے والے سے نہیں لیتے. کیا بات ہے, بتانے والے سے لیتے ہیں. اگر آپ ہوتے ذیشان حضرت جواتی صاحب تک جملہ بڑا کمال جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلک اہل بیت ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں. بہت شکریہ. مذہب اہل بیت ذاتی افکار کا نتیجہ نہیں بلکہ خدائی اخبار کا مجموعہ. ہمارے ذاتی فکر اکٹھے ہو گئے, یہ مذہب نہیں بنا, یہ اللہ کی طرف سے آنے والی خبروں کا مجموعہ ہے. اور فرماتے ہیں خبر کی بنیاد مخبر پہ ہوتی, خبر کی بنیاد مخبر پہ ہوتی ہے. مخبر صادق ہو تو خبر سچی ہوتی ہے, مخبر کاذب ہو تو خبر جھوٹی ہوتی ہے. اور فرماتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پورے کا پورا دین صداقت پہ مبنی ہے, اس لیے کہ محمد مخبر صادق.
بہت شکریہ کرنا. محمد مخبر صادق ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ دین اسی کو سمجھانے والا کیسا ہونا چاہیے. فرماتے ہیں جب دین ہم نے نبی صادق سے لیا ہے تو سمجھا بھی امام صادق سے ہے. اور اللہ نے صادقین کو سبحان اللہ، اور اللہ نے صادقین کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ایک تاریخ رکھی اور وہ 17 ربیع الاول تھی. ایک تاریخ رکھی صادق کے لیے بھی، یہ صادق کے لیے بھی، تاکہ یہ مطابقت قائم ہو جائے کہ جس قسم کا دین لاتا ہے اسی قسم کا دین سمجھاتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ نبی کے سامنے بیٹھنے والوں کی نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، تو جو نبی کے 250 سال بعد پیدا ہو اسے دین محمد کو سمجھانے کے لیے اپنی عقل کا استعمال بڑا عجیب ہے. میرے مولا نو مل پایا بندہ جڑا فقہ عقل نال بناندا سی. میرے مولا فرماندے نے قرآن نو کیویں سمجھ دے ہو؟ 6ویں امام فرمان لگے کہ عقل نہ، فرمایا عقل سے سوچ کے پھر بتا کہ کان کا میل کڑوا کیوں ہوتا. ایڈا کان چ میل ہوندا کڑوا کیوں ہوندا؟ ہو سکا ہے جی. میرا امام فرماتا نہیں پتا ہے نہیں. فرمایا ناک چ پانی کیوں ہوندا؟ کوئی پتہ نہیں. منہ چ لعاب کیوں ہوندا؟ فرمایا اکھ چ نمک کیوں ہوندا؟ کدی آنسو ایتھے آوے تے نمکین ہوندا. آئے ہائے کہنے لگا آپ تو تخلیق انسانیت کے متعلق پوچھنے لگے. یہ تو وہی جانتا ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے. فرمایا خالق کی اس انداز میں توہین نہ کر، وہ تو ہم بھی جانتے. تو خالق اسے سمجھتا ہے جو ان باتوں کو جانتا ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہم جانتے ہیں. کہنے لگا کوئی اور سوال کر لو. آپ نے فرمایا وہ کلمہ کیڑا جڑا کفر تو شروع ہوندا ہے تے دین تے مکدا ہے، او سکیا وہ کیڑا کلمہ ہے جڑا شروع نہیں کفر تو ہوے؟ امام نے فرمایا کوئی نہیں پتہ. کرنے لگا نہیں کوئی اور گل کر لو. امام نے فرمایا وہ جڑے 4 دند ہوندے نے اگلے ہرن دے رباعیہ، اگر کوئی بندہ پن چھڑے توڑ چھڑے حالت حرام ہے تے کفارہ کی؟ ہو سکا میں نہیں پتا. امام کا اچھا خدا حافظ. امام طور پہ اس مغرب کھلا. ہو سکا میری گل سن اے 10 کے جاؤ. فرمایا ہے کہنے لگا 10 کے جاؤ. امام نے کہا پھر آ کے آکھے 10 کے جاؤ. اتنی دیر نو بندے کٹھے ہو گئے. اس پھر آ کے 10 کے جاؤ 10 کے جاؤ. امام آکھیا میں پہلی بار بھی 10 دینا سی، میں زمانے نو کٹھا کر کے دسنا چاہتا سا. ویکھ لو دسن والے کیڑے نے پوچھن والے. مولا تعالیٰ آباد و شاد رکھے. میری بات کو لوگ سمجھیں جو زبان امامت سے نبوت کی باتیں سمجھاتے ہیں، ان سے ہم نے دین لیا ہے. میرے امام فرماتے ہیں سن ایک کان جڑا نا ایک سوراخ ہی ٹکڑ کوئی نہیں. یہ نکے نکے کیڑے بڑھتے ہیں تو وہ اگے جی اللہ نے محل وچ رکھی ہے نا وہ الرجی رکھی ہے کیڑیاں دی. وہ داخل ہوندے نے تے اپنے آپ ہی واپس ہو جاندے. اور مہربانی کر کے کتے کاندا میل کٹھا نہ کرنا شروع کر دے. میں کیڑیاں واسطے رکھیا ہے. وہ تھوڑا بہت بھی ہوئے گا نا تو سمیل نال واپس آؤندے نے، رج کے تے واپس نہیں نہ آؤندے. جی مہربانی. امام نے فرمایا جڑا میل جڑا نظر آندا لوگاں نوں وہ دے وچ اللہ نے الرجی رکھی کیڑیاں دی، انہوں سن کے واپس آ جاندے نے تے ایک کان محفوظ رہندا. کیسا محافظ. ہائے ہائے کمال ہے یار. ایک عضو نو لے کے پھر وہ دی حمد کر رہے ہیں کہ کیسا محافظ ہے. پھر فرماندے نے کہ منہ وچوں لعاب مک جائے تے چیزاں دا مزہ ختم ہو جائے. اے ذائقہ لعاب دیندا ہے. کئی باری میں آنا تسی بھی کسی ویلے ککر دی مسواک کر کے برفی کھایا جے کوئی نہیں سواد. بندے بھی مٹھی تے مٹھی لگدی ہے سواد کو نہیں ہوندا. اے لعاب دی وجہ تو سواد ہوندا ہے. نک چ پانی نہ ہوئے تے قوت شام ختم ہو جائے. اس پانی دی بنیاد تے اس تراوت دی بنیاد تے خوشبو اور بدبو ہوندی ہے. اور میرے امام فرماندے ہیں کہ اکھ چ جڑا اللہ نے نمک رکھے ہے صدقے جاواں. اینی دیر پہلا مولا نے دسیا سی فرماتے ہیں چربی کو محفوظ رکھنے کے لیے نمک لگایا جائے.
اور چونکہ یہ چربی کا ڈبہ ہے اللہ نے اس کو نمک لگا کے رکھا ہے, اگر نمک نہ ہوتا تو رونے کے ساتھ ہی آنکھ بہہ جاتی اور ہر شے ختم ہو جاتی. یہ تو چربی کا ڈبہ ہے. اور کلمہ کیڑا ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ. ہیں جی اور کفر تو شروع ہوتا تو فرماتے اور کی جڑا بندہ آکھے لا الہ اور کافر ہے. اور انپڑھ ماواں نے نا وہ یہی بالن پی آدھی نا لا الہ آہ لا الہ تاکہ کافر ہو کے مرے. لا الہ کا مطلب ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں, عبادت کے قابل ہے ہی کوئی نہیں. امام فرماتے ہیں یہ شروع کفر سے ہوتا ہے اور الا اللہ پہ ختم ہوتا ہے, یعنی نفی سے شروع ہو کے اثبات پہ آتا ہے, انکار سے شروع ہو کے اقرار پہ. تے کہنے لگا اوڑے 4 دند اگلے ہوندے ہیں. امام مسکرا پہ تو فرماتے ہیں وہ کوئی نہیں ہوتا. تیرے سمجھان تو صدق. امام دسنا چاہتے سن جس ہرن دا منہ اندروں نہیں دیکھیا وہ قرآن نو اندروں کیویں جان گیا. تو ہن تک بھی نہیں دیکھیا 4 دند کوئی نہیں ہوندے. بڑا اچھا جملہ محقق نے آکھا کہ اور فرماتے ہیں امام نے 3 سوال کی, ایک حیوان پر, ایک انسان پر, ایک ایمان پر. ہرن والا سوال تھا حیوان پر, ناک اور کان والا تھا انسان پر, اور لا الہ والا ایمان پر. اور دنیا نو نبی دے وسیع نے اور پیغمبر دے پیچھے چھڑے امام نے سمجھایا کہ ان سے دین لیتے ہو جو نہ حیوانوں کا علم جانتے ہیں نہ انسانوں کا علم جانتے ہیں اور نہ کوئی ایمان کے متعلق جانتے ہیں. اسی اماموں نو منے جڑا ایک وقت عالم انسانیت دی بھی خبر رکھے, عالم حیوانیت دی بھی خبر رکھے, عالم ایمانیات دی بھی خبر رکھے, اور وہ صرف ہوئے جنہوں رسول فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها. ایک واقعہ سنا کے اجازت لینا. میں وکالاء نے خطاب کیتا جی, ایک 25-30 جج سن, باقی 200-300 وکیل سن گجراں والے بار. موضوع سی قانون اور سیرت علی. ایک دیوبندی عالم سی, ایک میں سا. میں کہ حضرت علی نے ججاں نو خطاب کر کے ارشاد فرمایا, وہ جج سارے ویکھنا پے. میں کہ مولا علی فرماندے نے میں حیران ہوں اس جج پہ اور قاضی پہ جو فیصلہ صحیح کرتا ہے اور تشکیک کے سایوں میں سوتا. میں اردو بولا تو سمجھتے نہیں بندے ہوئے کتوں چور چور تشکیک تو سایہ اندر شک چاہتا. فیصلہ جج صحیح کرتا ہے اور شک کرتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو گیا. پھر مولا فرماتے ہیں کئی مرتبہ وہ فیصلہ غلط کرتا ہے اور پوری رات توقع کرتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے. فرماتے ہیں جو شک میں فیصلے کرتا ہے وہ یا علم سے دور ہے یا حکمت سے دور. کیا بات ہے, یا علم سے دور ہے یا حکمت سے دور ہے. اور دونوں حدیثاں میرے مولا دے متعلق نے, انا مدینۃ العلم وعلی بابها انا دار الحکمت وعلی بابها. میں علم کا شہر ہوں تو دروازہ علی ہے, میں حکمت کا گھر ہوں تو دروازہ. اے علم و حکمت نال فیصلے ہوندے نے جی. اساں وسیع ایویں نہیں منیا. حیدر کرار نو مصطفیٰ دا حضرت عمر بن خطاب دے دور چ ایک منڈا آ گیا دربار وچ, کہنے لگا میرا فیصلہ کرو. آپ نے فرمایا گل کر. کہنے لگا میری اماں نہیں مانتی اے میرا پتر ہے. انہاں کہا اماں نو بلاؤ. اماں نو بلایا, کون ہے؟ اس کا پتہ نہیں کون. کوئی گواہ 40 بندے بی بی لے کے آئی. کہنے لگے 40 میرے گواہ تے بھرا بھی میرے موجود نے 40 وچ. اے میرا بیٹا نہیں, اے نہیں میرا بیٹا, اے نہیں میرا بیٹا. میرے گواہ نے گواہ گواہی دیتی ہے نہیں بیٹا جی اے شادی نہیں ہوئی بچی دی. اے نوجوان کتوں آ گئے؟ ہوں تسی ایڈے پریشان ہونے کا کی حال ہوا. 40 گواہ قبلہ پیش ہوئے ہون, کسی کے سامنے تے سارے قرآن چکن بھئی بچی کنواری ہے. پریشان ہو گئے. انہوں نے آخیا تیرا بھی کوئی گواہ ہے؟ ہو سکا میرا ایک گواہ ہے تو انکار کر گیا. انہوں نے کہا وہ کیڑا؟ ہو سکا اماں. میری اماں کے سگی اماں ہے وہی مکر گئی ہے, مگر میرا گواہ کیڑا رہ جائے گا؟ اماں تو بیٹا تو رشتہ ہی کوئی نہیں. جب یہ رشتہ میرے خلاف ہو گیا تو باقی میرے نال کون ہے؟ پریشان ہوگا. کہنے لگے بچے نو اندر دے دیو, زندان جیل دے دیو. انہیں آخیا جی میں کی کیتا؟ انہوں نے آخیا تو مجھے اندر رہو نا, سچا ہویا تو چھڑ دیا نے. یہ کیویں ثابت ہوئے گا میں سچا کہ جھوٹا؟ کہنے لگے 40 بندے تفتیش شروع کرنے ہیں. جب تفتیش مکمل ہوئے گی پتہ لگ جائے گا نا بندے نے زندگی سچ کنے بولے نے تو جھوٹ کنے بولے.
وہ پریشان ہو گیا جب پراما لیکس کی تفتیش شروع ہوئی پتہ نہیں کدوں تک جانی ہے تفتیش کا کی ہوتا ہے کدی کسی وقت رخ مڑ جا کدی کسی وقت وہ پریشان ہو گیا بھئی قبلہ میں اس وقت تک اندر ہی رہا گا جدوں تک چاہیے بندے تفتیش نہیں ہوندی ایک ہی بنے گا میرے نال انہاں کہا پریشان نہ عدالت نو کر چل لے جاؤ اندر وہ بچے نو لے کے جا رہے سن زندان ون سپاہی وہ سڑک تے آیا تو دے مقدر دا ستارہ چمک گیا علی نظر آیا اس آواز دیتی یا علی جدو میں عدالت جیڑی اچھی آکھا نا یا علی ججا ویکھیا مولوی نو کیوں انہاں تے نہیں سی نا آکھنا علی حق علی حق تو سارے جج بیٹھے سن پتہ نہیں کہڑے کہڑے مذہب دے انہاں ویکھیا نا یار میں کہ قبلہ تساں کدی اچھی گل سنی نہیں ایڈی اچھی تے میں تانوں دس دیاں اے جدو بندہ مشکل وچ پاوندا نا اودوں یار ہی اچھی آندا اچھی یار ہی آندا تو سکے یا علی حضرت علی قریب آ کے فرماندن زیادہ اونچی کہنے کی ضرورت نہیں ہم دنیا میں فضول نہیں آتے میں تیرے ہی لیے یہاں موجود تھا میں جانتا ہوں کہ تیرے خلاف گواہیاں اکٹھی ہو چکی ہیں اور سب جھوٹی ہیں ہن سوچو وہ دل کنا کھلیا ہوئے گا جدو مولا نے کہہ دیتا تیرے خلاف گواہیاں جھوٹیاں نے اور پھر آکھن گا جی ہن کی کرنا ہے ہوشیار ہو گیا نا اج میرا ہاتھی ذوالفقار دی پھانسی ٹال گئی تو بندے دا ساہ نکل جاتا نا جدو بندے دا ساہ نکل جائے ادھر رویہ ہی اور ہو جاتا ہو سکے یار ہی ٹھیک ہو گیا تو ہن کی کرنا فرمایا ہن چل دوبارہ دربار جو واپس حضرت علی نال اگے سپاہی نال جدو نکلیا سی ادو صورت ہور سی جدی مدد دا علی وعدہ کر لیا دا چہرہ کھل جائے ہائے ہائے سبحان اللہ آج دربار جو واپس آیا تھے تو انہوں پتا ہے حاکمان اور کئی کام ہوتے ہیں اور بھی کوئی سلسلہ آ چکا ہی کوئی اور فیصلہ کوئی بارو مالے غنیمت دا کوئی ونڈن مڈان کو بیت المال 100 کام ہوتے ہیں انہوں نے دیکھا پھر آ گیا انہوں نے کہا خبردار تجھے یہاں دوبارہ کون لایا ہو سکیا علی انہوں نے کہا ٹھیک بھائی اگر علی لائے ہیں تو ٹھیک لائے ہیں نال حضرت عمر نے اے نبی دی حدیث پڑھی فرماتے ہیں حضور نے فرمایا تھا اقضاکم علی تم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی شکریہ ایسا جملہ آکھاں جے تسی ناراض نہ ہو آ گیا ہے تو اندر رہا تو پھر اوکھے ہی کرے آج میں ربائی بندے نو آئی ہوئے وہ پڑھن لگے تو باشڑی ہے نا ان رات نیندر بھی نہیں ہوندی جو نکل گئی ہوئے تو جان چھوٹے جملہ میں نو آ گیا ہے جب یہ صحابہ کو علم تھا کہ تم میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا علی ہے تو جب ہر فیصلہ علی سے کروایا تھا خلافت میں مشورہ بھی نہیں لیا کتنا شکریہ حضرت علی آئے فرماتے علی آ گئے علی آ گئے علی آ گئے فیصلہ یہی کریں گے حضرت علی فرماتے کر دیا نہ کر دے حضرت نے فرمایا اس بی بی نے بندہ کون ہے بچی تو سکا پتہ نہیں آج نبی حضرت نے پوچھا ہے کون ہی ہو سکا میری اماں ہے آپ نے اس بی بی نے کہا بی بی تیرا والد ہے ہو سکا نہیں ہو سکیا والد ہوں تو میں اس کو ضرور پوچھتا تیرا ولی ہوندی ہے سیدنا کہ تیری بیٹی کا فیصلہ کر دیا اگر تو میں نو ولی مننا ہے وقتی طور تے تو میں تیرا فیصلہ کر دیا تو کہنے لگی علی تیرے جیسا ولی مل جائے تو باپ دی کیڑی اہمیت ہے فرمایا جدو میں نو ہے جدو میں نو ولی من جائیں گی نا تو پراواں تو خوف نہ کھائیں حسن میں تینوں بہن آکھے گا حسین میں تینوں بہن آکھے گا کہنے لگی اتنی مقدر دی بلندی میں نہیں ویکھی تسی ولی ہو جو حسن حسین مینوں کی چاہیے فرمایا ہن تیرا ولی ہوندی ہے سیدھا فیصلہ کرا بنا کر فرمایا ہن دس اے بچہ کون ہے تو سب توجہ نہیں فرمائی پہلے بھی پوچھے سی نا اے کون ہے اجنبی فرمایا اب تیرا ولی تجھے پوچھتا کہ یہ کون ہے وہ پراواں نو ویکھ کے نہ تے کہنے لگی گواہاں نو ویکھ کے اجنبی فرمایا گل ختم ہو گئی گواہوں سے پوچھ لیجئے فرمایا جب علی آتا ہے تو کسی گواہ کی ضرورت کسی گواہ سے نہیں پوچھے گا کمبر جی مولا فرمایا 400 درہم لے کے آ کمبر 400 درہم لے کے آئے حضور نے فرمایا جھولی پھیلا بچے نے جھولی پھیلائی واہ رے تیری حکمت واہ رے وسیع رسول واہ رے دین
मुस्तफा नु पहुंचाने वाले चोली छुपाए 400 दिन। फरमाया सामने आज बीबी के बच्चा सामने आ गया। फरमाया बीबी ये अजनबी है जी। फरमाया तेरा वली 400 दिरहम पर तेरा निकाह इस अजनबी से पड़े। कदमा ते देख के कहने लगी या अली ये मेरा सगा बेटा है, या अली मुझे जहन्नम से बचा लो। कभी माँ बेटे का भी निकाह हुआ है? इन हुण पता लगा है मां बेटे का निकाह नहीं होता। फिर मैं भी कुछ आखा जी किबला आखा हलाल और हराम की समझ ही उसे आती है जो अली के कदमों में आई। मैं गदीर का एक जुमला सुनावा जी तुहानू। एक गदीर च मेरे मौला मुस्तफा ने फरमाया सी हजरत अली नाल खड़ा करके 2.5 घंटे का खुतबा है। मन कुन तो मौला ये तो 2-5 सेकंड की गल है। हजूर ने फरमाया योहन्नास मुझे अल्लाह ने जबरील के जरिए ये पैगाम दिया है कि हलाल और हराम इतने हैं कि इस थोड़े वक्त में बयान करना महाल है। हर हलाल और हर हराम को अलग अलग बयान करने की बजाय इनसे अली की बैत ले लो। जो अली को वली मान गया हलाल को भी समझ आएगा हराम को भी समझ हो सका। या असल के जाना या अली आपने मुझे जहन्नम से बचा लिया। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं जजा चाख्या सी जहन्नम से बचता ही वो है जो अली के दरवाजे पे आ जाता। किबला साडा नबी मासूम, साडा इमाम मासूम, साडी फिका इसमत दे बर्तनां च तुरी साडे तक पहुंची है। मकसद मजलिस है कि जदों इतना पाकीज़ा दीन लियाउण वाला सादिक होवे, समझाण वाला सच्चा होवे, हुण दसो भी मनण वाले कैसे होने चाहिए। मौला तुहानू आबाद शाद रखे। सारी मस्जिद दा मजलिस दा मैंने छोड़ पढ़ दिता जी। एदा मतलब हुण असां कोशिश करनी है कि जदों खालिक ने साडे ते एडा वड्डा एहसान कीता है कि नबी सादिक फिर एहसान कीता है इमाम सादिक ते खाल के कायनात साडी जिंदगी विच सिदक ले आवे और असीं सच बोलण दी खालिक नूं तौफीक अता फरमाए। मेरे अजीजो तकवे दा ते इज्जत दा लिबास दे के मौला ने घर भेजी ते घर आके उन्हें अपने भरावां नूं आख्या कि अगर अली ना होते तो मेरे जहन्नम के ज़ामिन थे। ये गवाह भी झूठे तुम भी झूठे और शुक्र है कि मुझे अली मिल गए और मैं इज्जत से घर आई। जरा लोकां दियां धीआं नूं इज्जत नाल घर पहुंचांदा रहा, जरा लोकां दियां बेटियां दे फैसले अदालतां विच तकवे दियां चादरां दे के घर पहुंचांदा रहा। रोंदे सी किबला तावें ओदियां बेटियां यजीद दे सामने फैसले दियां मुंतज़िर सन। मौला कायनात तुहानू आबाद रखे। मैं एक रवायत पढ़ देना जी ते हमेशा मैं पहली मरतबा इत्थे जां मैं पढ़दा जरूर हां इस दुआ नाल के मौला जनाब सैयदा दे मज़ार मुकद्दस नूं सलामत रखे। कल भी बीबी शामियां च परेशान सी, आज भी बतूल ज़ादी शामियां च परेशान। पाक बीबी गवाह रहना, इमाम ज़माना गवाह रहना। असी बहुत छोटे इंसान हाँ, बहुत छोटे। सब तो आखिरी गल मैं करन लगा, असी कुछ भी नहीं पे करते जो सानू करना चाहिए सी। एक गल जरूर है वो मैं अपने दिल नाल करन लगा, वो मैं कुरान खोल के भी करना, उलमा दी मौजूदगी च इतने पाकीज़ा माहौल च करना। खालिका जो सानू करना चाहिए सी असी नहीं कर पा रहे। असी इस कदर मशगूल हो चुके हैं दुनिया च। एक गल जरूर है ओदा मैं दावा कर लगा तू अलीमम बजाते सदूर है। ए जदों किसी मज़ार नूं इंज गुस्ताखी कर देना तकलीफ सानू जरूर। ए तेरे करम दी गल लोकां नूं किबला तकलीफ भी नहीं हुंदी, जेड़े एहसास भी नहीं करते। साडे दिल च तो कम से कम इस खानदान दी इतनी कुलफत रखी है कि सानू इत्थे तकलीफ जरूर हुंदी है, कुछ भी ना होवे ते शाम अल्लाह तुहानू सब नूं लै जाए। अल्हम्दुलिल्लाह साहिबाने तौफीक बैठे हो, ज्यादा बंदे शाम जा चुके होंगे, जेड़े हुण तक नहीं जा सके उन्हां वास्ते एक दुआ कर लईए। दुआ करो एक बारी सारे बंदे ओ वेख आउण जगह जिथे ज़हरा दी धी बह के टुरदी रहे। मैं एक रवायत पढ़ना, मैनू रवायत भी किबला शाम च मिली है। एक सैयद आ गया, मैं मिज़ारे सैयदा दे इन्ने करीब सा जिथे कैमरा है इन्नी करीब मैं बैठा सा।
जर्मनी तो आए सैयद ज़ैदी सन, नाल छोटे छोटे एडे एडे बच्चे सन। मेरी तवज्जो उन्हां हो गई जो उन्हें अपने बेटे को आख्या आगे बढ़ो और सामने जरी के साथ हाथ रख के कहो अम्मा सलाम। किबला मैं पलट के वेख्या ना तो ज़ैदी सैयद सन। किबला फरमान लगे त्रैण साहब तुसी? मैं कहा जी। कहने लगे आज मुलाकात हुई है ते गुस्सा ना करे जी। मैं कहा क्यों? किबला तुसी सैयद तो कह सकते हो तुसी बीबी पाक नूं अम्मा। कहने लगे मेरा सादात नूं पैगाम ते दे दो जिस वक्त जा सकते। इतने भी सैयद बैठे ने, तशरीफ फरमा। कोई सैयद है ना जी बैठे? हाँ बिस्मिल्लाह। और मैं बड़ा अच्छा जुमला उन्हें आख्या सादात नूं कम से कम पैगाम देना कभी शाम आओ ना ते इत्थे आके आख्या जी अम्मा सलाम। मैं जी फलसफा की है? कहने लगे साडे कान थक गए सुन सुन के किस बीबी दी नस्ल मुक गई। जेड़ा मेंबर ते आया ना उस गलो के आख्या कि वीर दी नस्ल बचा गई ते अपनी नस्ल मुका गई। कहने लगे जो ये गल तय है कि वीर दी नस्ल बची तां है जो बीबी ने बचाई ते कम से कम यार इस सिले विच बीबी नूं अम्मा कह के पुकारो, इस वास्ते कि सदात दा आदम न बचदा जे बीबी न बचांदे। उलमा बैठे ने किबला के सही नहीं कि कूफे दे दरबार च भी बीबी ने बचाया, शाम दे दरबार च भी बीबी ने बचाया और शामे गरीबा भी इत्थे उठा के जल्दी खेमे जो बीबी ने बचाया। उन्हें मैनू रवायत लिखाई। कहने लगे मुजतहिद ने रवायत लिखाई है अपने उन्हें शागिर्दां नूं जिहड़े इज्तिहाद करन दे बिल्कुल करीब सन। उन्होंने कहा जाता शार बाजार शाम, बाजार शाम की शरह की ने। इत्थे जुमला आखा जी अपनी अकीदत नाल शरह या कुरान दी आयतां दी हुई है या किसी बड़े बुजुर्ग ने शाम दे बाजार की शरह की। इत्थे भी तो कुरान नातक दी आयतां ही गुजरी जान जी। बहुत तवज्जो होगी तुहाडी। त्रै जुमले ने जेड़े बंदे अंदर ना मजमून बनांदे ने और बह के कटदे ने और इनू तस्वीरां बनांदे ने और तशबीहां बना के ना सिर्फ जुमले पढ़ना जेड़े मैनू उन्हें दसे। फरमाते ने त्रै जुमले लिखाए ने, तशरीह की लोड़ ही कोई नहीं इस मजमे च। पहला जुमला फरमाते लिखो शागिर्द बैठे ने, चौथे जुमले ते मुजतहिद बेहोश हो गए सन। ना मैं पढ़ दिया कभी बेहोश होया तो ना कभी सुन दिया को मेरे सामने होया। पता नहीं वो बुजुर्ग किस मार्फत बीबी ज़ैनब ते फायज सन कि उन्होंने दिल नूं पता नहीं की होया। पहला जुमला सुनोगे, तेरे जुमले ने 4 मिनट से मुका देना। पहला जुमला फरमाते लिखो बाजार शाम में। हाय तो तुम्हारी बाजार शाम तो निकल गई, अगे बंदे बर्दाश्त करेंगे। पहला जुमला फरमाते लिखो बाजार शाम में। उन्होंने लिखे बाजार शाम में बिनते नबी पर जी, बिनते रसूलुल्लाह पर, बिनते अली पर ऐसा वक्त भी आया, ऐसा वक्त भी आया। पहला जुमला पढ़न लगा जिगर संभालना। लोग कहते हैं फलाना सख्त मुसाहिब पढ़ता है, और मुसाहिब कहने ने जो ज़हरा दी धीयां ते आए होण ते नरम भी होण। तो मुसीबत यार नरम भी है, जेड़ी बंदे नूं किबला नरम लगती है बंदे दा दिल सख्त होंदा है। मेरा तो ना जिगर हल गया ये जुमला सुन के तो पढ़ के। फरमाते ने पहला जुमला लिखो बाजार शाम में अली की लाडली पर ऐसा वक्त भी आया कि फरमाते लिखो लोग सैयदा को रास्ता नहीं देते। एक छोटी मुसीबत, सदके जाओ, लोग सैयदा को रास्ता नहीं देते थे। अगला जुमला जरा सख्त हुई, तुसी भी माफी दे देना जी। माफी ता मंगने जी असी गलत नहीं पढ़ते लेकिन दिल दुखता है ना मोमिन दा। फरमाते ने दुख आ गया मुझे क्या? फरमाते ने आगे वाले रास्ता नहीं देते थे और पिछले थके हुए। फिर तीसरा जुमला, बस मैं मुकान लगा। तीसरा जुमला फरमाते लिखो क्या? फरमाते ने क्या लिखा? उन्होंने कहा बीबी को लोग राह नहीं देते थे, पिछले धक्के मारते थे। तीसरा जुमला फरमाते फिर क्या हुआ कि शाम के बाजार की भीड़ में मुहम्मद की बेटी गिर पड़ी। शाम दे बाजार च बीबी डिग पे, जदों डिगे ने ते शिमर हजरत सज्जाद को आया, लोहे दा ताजिया ना कट के कहने लगा फुफी नूं कह जल्दी उठे। सादात तो खसूसी माफी, अज़ादारा तो भी माफी। ये जुमला आखिया मेरा दिल हलदा पिया, मैं छुपा भी नहीं सकता क्यों ना। और इमामे ज़माना तो डरे और नेमुल बदर भी जुमला नहीं मिल रहा। शिमर ने आके फूफी से कह जल्दी उठे, दरबार में मुल्क मुल्क के लोग इंतजार कर, मुल्क मुल्क के सफीर मुंतजर है तेरे काफिले के और तेरी पेशी है, जल्दी कर। पलट के हजरत सज्जाद ने कहा फूफी जल्दी उठ।
ये जुल्म करेगा। नहीं, आप देर करेंगी ये जुल्म करेगा। फुफी जल्दी उठिए, इत्थे मुजतहिद बेहोश हो। तलियां मरियां गईयां, दोबारा उठाया गया, आधा जुमला बाकी। उठ के बैठे, शागिर्दा ने कहा किबला क्या हो गया? फरमाया क्या हुआ? फरमाया आप होश में नहीं रहे। फरमाते हैं आपने क्या लिखा? फरमाते हैं बीबी को लोग नाश्ता नहीं देते थे। अच्छा, फिर आपने लिखा है सदका जमा कदी ना रहो। फिर पिछले लोग धक्के मारते थे। फिर आपने लिखा है कि बीबी जमीन पे गिर पड़ी। फिर हजरत सज्जाद पर जुल्म करने के लिए शिमर आगे बढ़ा। फिर मेरे मौला ने कहा फुफी जल्दी उठिए, आप देर करेंगी ये जुल्म करेगा। फिर आप पे होश हो गए। होश करके एक जुमला क्या ने फरमाते हैं बच्चों मैं सोच रहा था कि जब कोई गिरा हुआ उठता है तो हाथों का सहारा, जब कोई जमीन पे गिरा हुआ उठता है तो हाथों का सहारा लेके उठता है, और जब कोई उठाने वाला उठाता है जुमला जी तो हाथों से पकड़ के उठाता है। फरमाते हैं जो गिरी हुई थी उसके भी हाथ